انشاءاللہ عزیز، میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں جہنم کی ہولناکیوں کے تعلق سے رکھوں گا۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جنت کی نعمتیں کیا ہیں اور وہ اعمال جو جنت میں لے جانے کی جو ہے وجہ بنیں گی یا جانے کی انسان کی وجہ بنیں گے۔ اسی طرح جنت کا باب، جنت کا چیپٹر جب تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا اپوزٹ، اس کی ضد جہنم کا باب، جہنم کا چیپٹر ہم نہ دیکھ لیں۔ اس لیے کہ یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے کہ جہاں ایک انسان کسی عمل کرنے کے لیے جو ہے اس کے پاس ایک انعام ہو کہ اگر وہ یہ کرتا ہے تو وہ یہ حاصل کر پائیں گا، وہیں اللہ رب العزت نے وہ شخص جو وہ کام نہ کرے جو ان کا رب ان سے چاہتا ہے تو ان کے لیے ایک سزا بھی تیار کر رکھی ہے۔ اس نعمتوں بھری جگہ کو جنت کہا جاتا ہے، باغ کہا جاتا ہے، اور اس جگہ کو جہاں لوگ جو ان کا رب چاہتا ہے ان سے وہ کر نہیں آئیں گے اور اپنی زندگیوں کو اپنے منمانے طریقے سے، اپنے انداز سے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اپنی منمانی کر کے گزار کر آئیں گے جیسا وہ چاہتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے وہ دنیا تو حاصل کر لے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ایک ٹھکانہ کھو چکے ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے وہ جنت کھو چکے ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے وہ انعام اور اکرام کھو چکے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ ہوں گی جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جو آگ ہے، جو ایسی چیز ہے جو ہم سے چھپی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کان نے اس کے تعلق سے نہیں سنا، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، اور کسی ذہن میں بھی اس کے تعلق سے تصور بھی نہیں گزر سکتا اس کی شدت کا، اس کی تکلیفوں کا، اس کے اندر جو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ انسان کبھی کبھار اس چیز کو سوچ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے، دنگ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ رحمان اور رحیم ہے وہ اتنی سخت سزائیں کیوں دیں گا ایک بندے کو؟ وہ اس لیے کہ جو رحمان اور رحیم رب ہے، جس نے ہم پر رحم اور کرم کیا، اس دنیا کی ہمیں زندگی عطا کی، اس کے اندر ایک مسلمان بنا کر پیدا کیا یا ایک انسان بنا کر پیدا کیا، اس کے بعد بھی ہم نے اس کے شکر، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے طریقے پہ ہم چل کر نہیں آئے، تو جہاں وہ رب رحمان اور رحیم ہے وہیں وہ رب جو ہے وہ جو ہے قہار بھی ہے، اور اس کی پکڑ جو ہے بہت سخت بھی ہے، یاد رکھیے۔ تو وہ لوگ جو اپنی منمانی زندگی گزار کے آئیں گے ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 39 میں یہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا جو ہے انکار کریں گے، کفر کریں گے۔ آیتوں سے مراد اللہ کے انبیاء ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ جو انبیاءوں کے ذریعے معجزات بھیجتا ہے وہ ہے، جو انکار کریں گے اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے، وہ لوگ دہکتی ہوئی آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس دہکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ 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 کے لیے رہنے والے ہیں۔ اور یہ بات میں واضح کر چکا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، ایک چت کبرا مینڈا لایا جائیں گا اور لا کر لوگوں کو اعلان کیا جائیں گا اے لوگوں یہ موت ہے، اور اس کے بعد اسے ذبح کر دیا جائیں گا، موت کو موت دے دی جائیں گی۔ جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے کبھی نہ نکلنا ہے اور نہ کبھی نعمتیں ختم ہوں گی، ہم کبھی مریں گے نہیں، اور جہنمی خوب چیخیں گے اور چلائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں اب یہاں سے نکلنے کا چھٹکارا نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں زندہ رہنا، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ایک انسان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اس کے رب نے اس کو انسان بنایا اور بہت ساری لاتعداد نعمتیں اس کو دی ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو لاتعداد نعمتوں کے ساتھ ایک الگ سے نعمت یہ دی ہے کہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے جود اور کرم سے اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اس سے عظیم نعمت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے کوئی۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جنت سے محروم رہ جائے، جس کو پتا ہو کہ اس کا رب اللہ ہے، اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی کتاب قرآن ہے، اس کے احکامات یہ ہے، اس کی پابندی اور فرائض یہ ہے، ان چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، ان چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس ٹھکانے میں چلا جائے جسے جہنم کہا جاتا ہے تو یہ ایک واقعے میں بہت 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 بڑی ناکامی ہوں گی۔ قرآن اور حدیث نے جنت کی جیسے تذکرے کیے اس کے مقابلے میں اس سے زائد جہنم کے تذکرے کیے، اس سے زائد تذکرے آئے، بہت تفصیلی تذکرے آئے ہیں۔ یقیناً ایک چھوٹے سے درس میں ممکن نہیں ہوگا کہ میں جہنم کے سارے تذکرے رکھوں، میرا مقصد صرف آج یہ ہوگا کہ میں وہ ہولناکیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ میرا مقصد قیامت یا اس کی بات کی ہولناکیاں بھی نہیں، صرف جہنم کی ہولناکیاں میری مراد ہے آج کے اس درس سے۔ جہنم کی وہ ہولناکیاں، وہ تکلیفیں، وہ سزائیں، وہ اذیتیں، وہ رسوائیاں،
وہ غم، وہ چیخنا اور چلانا، وہ جو تکلیفیں ہوں گی، بس وہ ہولناکیوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ حالانکہ قیامت جب قائم ہوں گی، اس کے بعد آخرت جب قائم ہوں گی، آخرت خود ایک بہت ہولناک چیز ہے۔ اس کی ہولناکیت تو ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے بڑے بڑے انبیاء اور مقرب ملائکہ، اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے، وہ تک کانپ رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ حتیٰ کہ جو ابن کثیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام جب جہنم آواز نکالیں گے اس روز، جس دن جنت اور جہنم لائے جائیں گے گھسیٹ کر جو میدان محشر میں، جب وہ ایک آواز نکالیں گے، روایت میں آتا جو ابن کثیر، جو علامہ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں، ایک آواز جب جہنم نکالیں گی، وہ آواز کو سن کر بڑے بڑے انبیاء اور جو ہے ملائکہ جو مقرب اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کا عرش اٹھائیں گے، وہ تک تھرا جائیں گے، وہ تک کانپ جائیں گے، اور خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ آج میں صرف تجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، باقی میری کوئی دعا باقی نہیں۔ حالانکہ وہ زندگی میں دعا کرتے رہے اور ایک دعا باقی رکھی کہ اپنے والد کے لیے کروں گا، لیکن وہ بھی بھول جائیں گے، کہیں گے بس آج اگر میں ہی مغفرت ہو جائے، میں ہی بچ جاؤں تو بس یہی میرے لیے کافی ہوگا آج۔ تو بہرحال ہم اس آخرت کی ہولناکیاں یا قیامت کی ہولناکیاں نہیں، بلکہ وہ آخری الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے، جو سب کچھ ہونے کے بعد، تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد، دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو الٹیمیٹ 2 ڈیسٹینیشن سے 2 جگہ ہیں جہاں انسان جائیں گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ وہ مقام ہے ایک جنت، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب نے جنت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور جہنم کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت پہلے ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول اور کتابوں کو بھیجا ہے، اور بعد میں اگر انسان اس کا انکار کرے تو پھر اس کے لیے وہ مقام رکھا ہے جسے ہم جہنم کہتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے جو ہے اللہ نے کتاب میں جو ہے پہلے بشارت دی اور پھر ڈرایا اپنی جہنم سے۔ تو بہرحال وہ الٹیمیٹ ایک ایسی جگہ ہے جس کے علاوہ انسانیت کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان یا تو جنت میں جائیں گا یا جہنم میں جائیں گا۔ اس میں سے ہم نے جنت کے تعلق سے اس کی عظیم نعمتیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، ایسی عظیم نعمتیں کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ کچھ باتیں تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے قرآن حدیث سے، باقی تو صرف دیکھنے کے بعد ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن وہیں جہنم بھی اتنی ہی ایک سخت جگہ ہے۔ جنت اونچائی والی ہے اور جہنم گہرائی والی ہے۔ جتنی نعمتوں بھری جنت ہے، اس سے زیادہ یا اس کے مقابلے میں ویسی سخت جو ہے اللہ رب العزت کی جہنم ہے۔ انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن سے، کچھ باتیں حدیث سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ وقت کی کمی ہے، میں مکمل طور سے سارے حوالے آپ کے سامنے صرف رکھوں گا اور مفہوم اس آیت سے اور مفہوم اس حدیث کا کیا ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کا متن بہت لمبا ہے۔ اگر میں پوری تلاوت کروں اور اس کے ساتھ جو ہے معنی رکھوں تو میں شاید بہت کم ہولناکیاں کور کر پاؤں گا، بہت کم ہولناکیاں رکھ پاؤں گا۔ لہٰذا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، حوالے کے بعد اس آیت میں اور اس حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے، کیا معنی ظاہر ہو رہا ہے، اس ظاہری معنی کو آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ رب العزت سے اس سے پہلے کہ ہم اس کے تذکرے کی طرف بڑھیں، جو کہ سب سے بری جگہ یاد رکھے رہنے کی، سب سے رسوا کن جگہ ہے، سب سے سخت جگہ ہے، سب سے اذیت والی جگہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ جگہ ہے، جہاں ذرہ برابر بھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور ہم تمام کو جو ہے عالم جو ہے انسانیت کو بہرحال اس سے محفوظ رکھے اور ہم تمام کو بھی اس سے جو ہے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کے جو تذکرے اللہ کی کتاب نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان تذکروں کو آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال میں ایک کے بعد ایک جو ہے کوشش کروں گا۔ جس طرح سے جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کی شروعات بھی ہم اس کے دروازوں سے کریں گے، اس کے داخلے سے کریں گے، اس کی وسعت سے کریں گے، اس کی چوڑائی سے کریں گے، اس کی لمبائی سے کریں گے۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جہنم بھی ایک حقیقت ہے۔ لوگ جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، لوگ جو اس کو جوک سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بس جہنم کو ایک ایسی چیز ہے جو بچے کو ڈرانے کے لیے بول دیا جاتا ہے نا، یہ کرو گے تو سزا دیں گے، لیکن باپ سزا دیتا نہیں ہے، صرف کہتا ہے۔ جہنم میرے بھائیوں یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف کہہ دیا، وہ اس میں ڈالنے پر برابر قادر ہے ہر کسی۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا ڈرا دیا گیا انذار کی نہیں بس ایسا ہے لیکن نہیں میں تو تم کو جنت میں ڈالوں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کے تصور اتنے کلیئر تھے، اتنے واضح تھے کہ ان کے لیے نیکیاں کرنا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہے، اور گناہ کرنا ناممکن جیسا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے رب نے ان کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی۔ تو بہرحال آئیے کچھ باتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ جہنم کے دروازے اللہ رب العزت نے
سورہ جو ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 43 اور 44 سے فرمایا اور کہا جہنم کے 7 دروازے ہیں، تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے اندر داخل ہوں۔ جس طرح سے جنت کے دروازے 8 ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے، اس کا فضل بڑا ہے، اس کی 8 تھے، اس کے 7 ایک کم ہے 8 کو، اور اس میں لوگ جو ہے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، اس کی تفصیلات تو نہیں آتی کہ کون سا دروازے پہ کیا گناہ ہوں گا، جیسا نیکیوں کے بارے میں آتا باب الصلاح جنت کا ایک باب ہے، باب الجہاد جنت کا ایک باب ہے، باب الریان ایک جنت کا باب ہے، اس کے تعلق سے تفصیلات نہیں آتی ہے، لیکن 7 باب ہے، 7 ڈورز ہے، جس میں سے لوگ جہنم میں انٹر ہوں گے، اور جو ہے ان کو جو ہے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اندر ڈالا جائے گا، اندر دھکا دیا جائے گا۔ یہ عزت والا مقام نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ عزت والا مقام نہیں ہے، یہ رسوائی والا مقام ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف والا مقام ہے۔ تو لہٰذا ان کو 7 دروازوں میں سے مختلف گناہوں کی بنیاد پر اس میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے روز جہنم کو جو ہے فرشتے جب جہنمی اندر چلے جائیں گے، دروازوں کو بند کر لیں گے۔ سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا قیامت کے روز فرشتے جہنم کو بند دروازے جو ہے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ دروازے سے داخل کرے، اور ان دروازوں کو بہت مضبوطی سے وہ لگا دیں گے، اس لیے کہ جہنم بڑی تنگ جگہ ہے، اس لیے کہ وسعت، چوڑائی، کھلاپن بھی ایک قسم کی نعمت ہوتی ہے۔ جہنم میں یاد رکھیے کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجیے، کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجیے، وہاں کھلی جگہ بھی نہیں ملنے والی ہے۔ آپ کہیں گے پھر اتنی بڑی جہنم پھر کیوں نہیں کھلے ملیں گی؟ ابھی بات آگے آ رہی، کیوں نہیں ملیں گی، کیوں نہیں ملیں گی؟ تو وہ بہت سخت جگہ ہے، اس لیے کہ کھلاپن بھی ایک نعمت ہے، تو وہ نعمت بھی اللہ نہیں دینے والا ذرہ برابر بھی۔ جہنم کو آپ خالی کر لیجئے کسی بھی قسم کی سہولت سے، کسی بھی قسم کے آسانیوں سے، یہاں تک کہ ذہنی اذیتیں بھی دی جائیں گی ان کو، صرف جسمانی نہیں، تاکہ وہ ہر قسم کے عذاب کا مزہ چکے۔ لہٰذا وہ بند کر دی جائیں گی، لوگوں کو ٹھوس دیا جائے گا، دروازوں کو جو ہے بھیڑ دیا جائے گا۔ جہنم کے درجات کس طرح سے ہوں گے؟ جہنم میں جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جہنم کے مختلف درجات ہے، سب سے نچلا درجہ جو جہنم کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا عذاب ایک شخص کو اس کے ٹخنوں تک دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب، اس کا عذاب اس شخص کو اس کے ٹخنوں تک دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لایا ہوں گا، بہت نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لایا ہوں گا، اس وجہ سے عذاب تو ہلکا ہوں گا، ختم نہیں ہوں گا، ٹخنوں تک دیا جائے گا۔ 2 آنکھ کی جوتیاں اس کے پیروں میں ڈالی جائیں گی، اس آنکھ کی جوتی کی شدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہوں گی کہ اس کا بھیجا ہانڈیاں میں جیسا ابلتا ہے نا پانی، ویسا ابل رہا ہوں گا۔ یہ سب سے لیسٹ ہے، سب سے ہلکا ہے، سب سے کمتر ہے، یاد رکھیے۔ تمام عذابات اب اندازہ لگا لیجئے اس سے زائد ہی ہے کہ 2 جوتیاں آنکھ کی پہنائی جائیں گی، اس کی شدت اتنی ہوگی کہ آپ سے فرماتے اس کا بھیجا ہانڈیا میں پانی ابلتا ہے نا جب کھانا بنانے سے پہلے، ویسا اس کا بھیجا اس کے دماغ میں ابل رہا ہوں گا۔ یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، اور سب سے دردناک عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا وہ منافق ہوں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے مرتبے اور درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ جنت کے اونچے مقامات ہیں، جہنم کے گہرے مقامات ہیں۔ منافق چونکہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کفر چھپاتا ہے، مومنوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے بنسبت کافروں کے، اس کی سزا بھی سب سے بدتر ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ نفاق کی کوئی علامت مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنی نفس میں باقی نہ رکھے، اس لیے کہ سب سے دردناک عذاب منافقین کو ہے۔ یہ در کی اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور جہنم کا سب سے نچلا حصہ کتنا نچلا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گی چوڑائی لمبائی میں۔ وہ اتنا نیچا ہے کہ اگر ایک پتھر اگر پھینک دیا جائے جہنم کے اندر تو 70 سال لگتے ہیں اس کے تل میں پہنچنے۔ جو لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، جب کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے اس کی وزن کے اعتبار سے جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے چونکہ وہ گر رہی ہے، نیچے کی طرف آ رہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اندازہ لگے جب کوئی چیز 70 سال تک گرتے رہیں گی اس کی رفتار کیا ہو جائیں گی، مطلب کتنی گہری ہے جہنم۔ تو وہ 70 سال جہاں ختم ہوتے جہنم کا تل ہے، وہاں رہیں گے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے دین اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان کا لبادہ اور لباس اوڑھ کے، وہ ہوں گے منافقین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جہنم کے مختلف درجات ہے، لوگوں کے
مختلف گناہوں کے اعتبار سے اس میں کیا سلسلہ ہوگا، اوپر اور نیچے کیا اس کی تفصیلات تو نہیں ملتی، لیکن مختلف درجات ہوں گے۔ سب سے ہلکا جوتیوں والا، سب سے گہرا منافقین کو بہرحال دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے جہنم کا ایک درجہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ جہیم ہے، جس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ جہنم کا ایک حصہ آگ ہے، یاد رکھیے، ویسے جہنم یہ آگ ہے اور آگ ہے، جیسا جنت باغ ہے اور باغ ہے، ہاں جھاڑ ہے، سائے دار درخت ہے، نہریں ہیں، اسی طرح جہنم صرف آگ ہے اور آگ ہے۔ اوڑھنا آگ کا، بچھونا آگ کا، کنگن آگ کے، بیڑیاں آگ کی، سزائیں آگ میں دی جا رہی۔ اگر وہ خون کی ندی میں بھی ڈوبا ہے، جیسے سود خوروں کے بارے میں کہا گیا، تو وہ خون بھی آگ میں ہے، وہ کتنا گرم ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ اور اسی گرمی کی شدت کیا ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اسی گرمی کی شدت کیا ہے، تو کہا دنیا میں جتنی گرمی تم پیدا کر پاتے ہو اس سے 69 ٹائمز زیادہ، ٹوٹل ملا لیا ہے تو 70 وقت جو ہے زیادہ ہے۔ اندازہ لگائیے، اگر مثال کے طور پر دنیا میں ہم 2000 ڈگری پیدا کر سکتے ہیں، ویسے انسان آج لاکھوں ڈگری تک پیدا کرتا ہے، لاکھوں ڈگری تک، جس کی بنیاد پر وہ سب سے چھوٹا جس کو کہتے ہیں خلیہ یا نیوکلیئر جو ہوتا ہے اس کو توڑ سکتا ہے، جس سے بہت ساری انرجی، بہت ساری توانائی اور قوت جو ہے نکلتی ہے، وہ لاکھوں ڈگری پہ ٹوٹتا ہے جا کر۔ لیکن ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، اتنی تفصیلات اتنے کیلکولیشنز میں نہ جاتے ہوئے، اگر 2000 انسان بنا سکتا ہے تو جہنم کی آگ 1,40,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں، یقیناً جہنم ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے، چونکہ وہ جو سوچیں گے اس سے آگے ہی نکلنے والی، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 2000 ہے تو 1,40,000، اور یہ سب پیمانوں کو ایک طرف رکھ کر صرف گرمی کی شدت کی اندر، گرمی کے دنوں میں کچھ مہینے کے کچھ دن جو 10 سے 12 ہوتے ہیں، جو 4 مہینے کے اندر آتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر جاتا ہے، جو ہمارے شہر میں 40 سے جو ہے 45 کے بیچ میں ہوتا ہے، اس گرمی کو تصور کر لیجئے، اور ایک طرف 70 درجے زیادہ دنیا میں انسان جتنی آگ پیدا کر سکتا ہے اس سے زیادہ وہ جہنم کی شدت۔ ہر چیز آگ میں ہو رہی ہے، بات آپ سوچ لیجئے اور اس کے بعد سنیے، ہر چیز آگ میں ہو رہی جو کچھ ہے۔ اگر وہاں کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے تو وہ اتنی آگ میں اتنی گرم ہے، کوئی چیز پلائی جا رہی ہے تو اتنی آگ میں اتنی گرم ہے، کسی جگہ سلایا جا رہا تو اتنی آگ میں اتنی گرم جگہ میں ہی ہے سب کچھ۔ تو بہرحال نبی جو ہے جہنم کا ایک نام جو ہے، ایک طبقہ، ایک حصہ جہیم ہے، جس کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا، سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر جو ہے 37 سے لے کر 39، 37 سے 39 اللہ نے کہا، فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جس نے سرکشی اختیار کی، دنیا کی زندگی کو اپنا لیا، اس کو ترجیح دی، اسی میں پڑا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہیم ہوگا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، کیونکہ دنیا پرستی اختیار کر لی، حق کا انکار کر دیا ہے نا، اور باغی بن گیا وہ جہنم میں، جہیم میں، جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک حصہ جو آگ کا آتا ہے جہنم کا، اسے کہتے ہیں حطمہ، قرآن نے کہا، اور ہم جانتے ہیں اس کے تعلق سے قرآن نے یوں فرمایا، اور سورہ نمبر 104 اور اللہ رب العزت فرماتا سورہ ہمزہ آیت نمبر 4 سے لے کر 6، اللہ نے فرمایا کَلَّا لَا يُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نہیں یہ تو ہرگز ایک توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کو کیا پتہ ہے یہ حطمہ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، یہ اللہ کی خاص جلائی ہوئی آگ ہے، حطمہ جو توڑ پھوڑ کر دیتی، چورا چورا کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو۔ اسی طرح جہنم کا ایک درجہ ہے جو تیسرا سمجھ لیں مثال کے طور پہ، وہ ہے حاویہ ہے، گہرائی والی آگ، حاویہ گہرائی والی آگ۔ اللہ رب العزت نے یہاں یوں فرمایا اس کے تعلق سے، اور سورہ نمبر 101 سورہ قاریہ اور اس کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان ہلکے بھر جائیں گے، سیدھے ہاتھ کے پلڑے کمزور پڑ جائیں گے، ہلکے بھر جائیں گے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کو حاویہ گہرائی والی آگ اپنے اندر لے لیں گی، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو گہرائی والی آگ اس کو اندر لے لیں گی، چھپا لیں گی، جیسا ایک ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، امہ اس کی ماں بن جائیں گی، وہ اس کی گہرائی میں جا کے وہ ڈوب جائیں گا، غرق ہو جائیں گا۔ تو کہا وہ حاویہ ہے جو گہرائی والی آگ ہے۔ اسی طرح ایک حصہ جو جہنم کا بتایا گیا وہ ہے سخر، اور سخر کا معنی ہوتا ہے سخت جھلسا دینے والی آگ۔ آپ کہیں گے یہ آگ، گہری آگ، جھلسا دینے والی آگ، توڑ پھوڑ، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ رب العزت سے ایک جہنم نے جو ہے التجا کی، اللہ تو نے جو مجھے جلایا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، اتنی سخت آگ ہے کہ ایک آگ دوسرے کو کھا جاتی ہے، دوسری تیسرے کو کھا جاتی ہے، تو لہٰذا مجھے تھوڑی مہلت دی جائے۔ تو اللہ نے اسے 2 سانسوں کی مہلت دی، ایک چھوڑنے کی اور ایک لینے کی۔ جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سانس چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں موسم گرمی کا آ جاتا ہے،
اور جب سانس اندر لیتی ہے تو اس کی سانس اندر لینے کی وجہ سے دنیا میں موسم سردی کا آ جاتا ہے. کتنے دور ہے لیکن ایک سانس صرف چھوڑنا اور لینے سے دنیا میں سردی اور گرمی آ جاتی ہے. تو اتنی گرم ہے وہ آنکھ اور مختلف اس کی گرمی ہے آنکھ کی. تو کہا سقر، اور سقر کا معنی ہوتا ہے جھلسا دینے والے. اسی طرح جہنم کا ایک حصہ جس کے بارے میں بیان کیا وہ ہے لظا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ جو بھڑکتی ہوئی آنکھ جو فوراً لپیٹ میں لے لیتی ہے. دیکھیے ہر آگ انسان کو یا کسی چیز کو لپیٹ میں نہیں لے پاتی، لیکن یہ وہ آگ ہے جو فوراً لپیٹ لیتی ہے. تو جب لگیں گی تو ہر طرف یکساں لگ کر پکڑ لیں گی اس چیز کو، شے کو جو اس میں گریں گی. اسی طرح ایک حصہ ہے جس کا نام سعیر ہے. سعیر کا معنی ہوتا ہے دہکتی ہوئی آگ، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار رہیں گے ان کو میں اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو ہے دہکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنا دوں گا. یہ بہت سخت آنکھ ہے جہنم کی. اسی طرح ایک حصہ ہے جس کے تعلق سے آتا ہے ویل ہے. ویل ایک بہت جو ایسی آنکھ ہے جو ہلاکت اور برباد کر دینے والی آنکھ ہے، بہت سخت آنکھ ہے. اور اس کے تعلق سے ویل کے تعلق سے آتا ہے کہ جہنم کی آنکھ خود اس ویل والی آنکھ سے اللہ سے روز پناہ مانگتی ہے، اللہ اس سے مجھے دور رکھ. یہ ویل ہے، ویل. تو بہرحال جہنم کے کچھ نام تھے، کچھ مقامات تھے اور آنکھ کے کچھ اقسام تھے. اسی طرح جہنم کی وسعت کیا ہے، چوڑائی لمبائی کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا جہنم جو ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 70 سال گہری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تھے، ایک دھماکے کی آواز صحابہ نے سنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ دھماکہ کس چیز کا تھا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا. کہا ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا جہنم میں، وہ آج تل میں گرا ہے تو اس کی آواز تھی. جہنم میں گر رہا ہے جو کہ آسمانوں سے ادھر ہے، آواز دنیا میں سنی. اتنی سخت جگہ ہے یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے جہنم کی گہرائی کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے. زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے اس کا درمیان مڈل لے لے تو اس سے بھی زیادہ ہے. جنت کی دیکھیے تھے وسعت زمین آسمان کے برابر، اس کی اس کے بیچ سے تھوڑی زیادہ ہے. اتنی بڑی ہے جو ہے جہنم. اسی طرح جو ہے ابو یعلا کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا جہنم کا ایک احاطے کی دیوار اور دوسرے دیوار سے 40 سال کی مسافت پہ ہے. مطلب جہنم کے جو الگ الگ سیکشنز ہیں جس میں لوگ ہوں گے، الگ الگ سزائیں بھگت رہیں گے، ایک حصے کی دیوار سے دوسری دیوار 40 سال کی مسافت پہ، 40 ایئرس کے ڈسٹنس پر. تو یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں یاد رکھے، لیکن جنت سے یقیناً چھوٹی ہے. تو 40 سال کی مسافت ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو جو نعیم کی یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جہنم میں ایک کافر کا کان اور کاندھے کے درمیان 70 سال کی اللہ مسافت کر دیں گا. اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے اور اللہ نے اسے اتنی بڑی اس لیے بنایا ہے کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کے مختلف گناہوں کی بنیاد پر سزا دیں گا. اس میں سے کچھ کافروں کو اللہ سزا دیں گا وہ ایسی ہوں گی کہ انہیں اپنے اصل جسم پہ سزا نہیں دیں گا، ان کے جسموں کو اتنا بڑا دیں گا کہ کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ 70 سال کا ہوگا، 70 ایئرس کا ڈسٹنس کر دیں گا، جس سے اس کا جسم کتنا بڑا ہو جائے گا. سوچئے جس کی وجہ سے عذاب کی تکلیف ہے وہ زیادہ برداشت کرے. ظاہر سی بات ہے ایریا جب بڑھ جائیں گا تو عذاب بھی تو ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ جسم کو لگیں گا جس سے تکلیف بڑھتی جاتی ہے. اس سے اندازہ لگائے کتنی بڑی جہنم ہے کہ 70 سال کی مسافت تو خالی ایک جہنمی کی سزا کے طور پر ملنے والی ہے کہ اللہ اتنا بڑا کرے گا کہ اگر کان سے لے کر کاندھے تک کوئی چلے تو 70 سال لگیں گے اس کو. کتنی بڑی ہے جہنم، اور اس سے اندازہ بہرحال لگایا ہی جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری مخلوق انس اور جن جو ہے یہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں. اکثریت انسانوں کی کہاں جانے والی ہے؟ جہنم میں جلنے والی ہے. اکثریت 1000 میں سے 999 آپ نے حدیث سے فرمایا جہنم میں جانے والے ہیں. اور آدم علیہ السلام کو جب آپ نے پہلے آسمان پہ دیکھا تھا، جب معراج ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آدم اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے علیہ السلام تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو رنجیدہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کہا کہ آپ کے والد آدم ہیں. اور جب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو ان کے جو ہے نسل میں سے جنتی اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. پھر اب جب الٹے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو اپنی نسل میں سے اولاد میں سے جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور روتے ہیں. پوچھا کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اور کتنے جنت؟ تو کہا 1000 میں سے ایک جنتی ہوں گا اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں. اب اندازہ لگائیے جہنم اتنی ہولناک چیز ہے. اللہ نے پہلے وضاحت کر دی، ہمیں ضرورت ہے اپنے اعمال کو ہم جانچیں اور اس کی اصلاح کریں، اس لیے کہ 999 ڈالنے کے بعد بھی اللہ کی جہنم کم نہیں پڑنے والی. یاد رکھیں
جیسا اللہ کا فضل جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی سختیوں کی بھی یاد رکھیے وہی معاملہ ہے، اتنی ہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 اس کی آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے 1000 آدمیوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، باوجود جہنم میں جگہ بچ جائیں گی، اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کریں گے اللہ سے، حل میں مزید، اے اللہ کوئی ہے تو ڈالو اس کو اندر اور آنے دو میرے اندر۔ اور جو ہے جہنم اتنی بڑی حقیقت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ فرشتے اس روز مقام محشر میں جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اس کی انٹینسٹی دیکھیے اب کیا ہوں گی کہ جہنم کے 70,000 سیکشنز ہوں گے، جس میں مختلف گناہ کرنے والے ہر ایک سیکشن ہوں گے۔ تو ان 70,000 سیکشن میں سے ہر ایک سیکشن اور حصے کو 70,000 فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر لائیں گے۔ کتنی بڑی ہے یہ، اس سے صرف اندازہ لگایا سکتا، اس لیے کہ ایک فرشتے کی طاقت کا تذکرہ یہ ہے۔ ایک فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام جو ہے قیامت سے پہلے صرف ایک اپنا پر ہلائیں گے، ان کے 600 سے زائد پر ہے، ایک ہلائیں گے تو پوری کائنات کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ دسترخوان جمع کھینچتے ہیں نا، سب چیز ایک جگہ آ جاتی ہے، ویسے ایک خل۔ یہ طاقت ہوتی ہے ایک فرشتے کی۔ تو 70,000 فرشتے صرف ایک سیکشن کو کھینچ کر لائیں گے۔ 70,000 کو 70,000 سے اگر ملٹیپلائی کیا جائے، 70,000 سیکشن، 70,000 فرشتے، تو ہوتا ہے 4,90,00,000 4.9 بلین فرشتے ہوں گے جو کھینچ کر صرف جہنم کو لے کر آئیں گے اس کے مقام پر، جو مقام محشر میں جو لا کر بتائی جائیں گی۔ جب فیصلے کا دن ہوگا جنتی اور جہنمی ہوں گے، تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہے کہ 4,90,00,000,000 فرشتے ہیں جو صرف اس کو کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ وہ جہنم ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا قول بول چکے ہیں، اگر ان کا وہ عقیدہ تھا تو بہرحال پھر تو اللہ ہی بہرحال ان کی حفاظت کرے کہ جہنم کو جو ہے اللہ جو ہے جنت کی میں نہر سے بجھا دوں گا، اور جو ہے جنت کو جہنم سے میں جو ہے آگ لگا دوں گا، مجھے تو فلاں چاہیے۔ ذرا غور کرے، 70,000 فرشتے صرف ایک سیکشن کو کھینچ رہے ہیں۔ کس کی ہمت اور کس کی طاقت ہے جو اس چیز کو بجھا سکے یا اس کی آنکھ کو ٹھنڈی کر سکے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے عذاب اور اس کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، تو اس کے تعلق سے آتا ہے اللہ رب العزت سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 12 میں فرماتا اور کہتا ہے کافروں کو جو ہے دور سے آتے دیکھ کر جہنم جو غیظ اور غضب، جہنم غصے کا اظہار کریں گی اور ایسی آوازیں نکالیں گی جس سے کافروں کے اوسان خطا ہو جائیں گے، سینسز بیکار ہو جائیں گے، سننا دیکھنا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف وہ جب ایک آواز نکالیں گی۔ اور علامہ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا لوگ ڈریں گے کہ انبیاء اور مقرب فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے۔ ایک آواز نکالیں گی وہ مقام محشر میں تو کافروں کے ہوش، سینسز پورے گم ہو جائیں گے، ہوش اور حواس بیکار ہو جائیں گے۔ اتنی سخت وہ جگہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنمی جب آئیں گے، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر جو ہے 7 اور 8 میں اللہ نے کہا جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت سے انتقام لیں گی کہ تمہیں بتایا گیا تھا نا میرے بارے میں، تمہارے پاس رسول اور انبیاء آئے تھے نا تمہیں بتانے کے لیے، پھر بھی تم نے مجھ سے جو ہے پناہ نہیں مانگی، پھر بھی تم نے ایسے اعمال نہیں کیے، اور وہ شدید غصے میں ہوں گی اور غیظ اور غضب میں ہوں گی اور اونچی اونچی خوفناک آوازیں وہ نکال رہی ہوں گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ نبا سورہ نمبر جو ہے 78 اور آیت نمبر جو ہے 21 سے لے کر 23 میں جہنم کافروں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ بے چین ہے، اور جب اس کو اتنے زمانے بعد کافر ملیں گے وہ بہت چن چن کر ایک کافر سے جو ہے بدلہ لیں گی۔ اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر آتا ہے سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت جو ہے تند خور، مطلب بہت بڑے ہیں اور بے رحم اور سخت گیر ہے، جن کی تعداد 19 ہے۔ جہنم میں جو فرشتے ہیں جو لوگوں کو اس میں ڈالیں گے ان کی تعداد 19 ہے اور بہت سخت ہے، اور وہ اللہ کے کسی حکم کو جو ہے ٹالتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے عذاب کے تعلق سے سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 27 میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 27 کہ جہنم کا عذاب دیکھ کر کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے اس لیے کہ وہ اتنی سخت جگہ ہوں گی۔ ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کے چہرے لال ہو جاتے ہیں، کسی کا پیلا پڑ جاتا ہے نا، کوئی چیز حادثہ ہو گیا پیلا پڑ گیا، غصہ آیا لال ہو گیا، کافروں کے چہرے جہنم کو دیکھ کے کالے ہو جائیں گے، شاید یہ خون جم جائیں گا یا خون گھٹ کر رہ جائیں گا ان کے چہرے کے۔
کالے پڑ جائیں گے چہرے اس آنکھ کو دیکھتے ہی۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا سورہ جو ہے نساء آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا جہنمیوں کی کھال جب جل جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے اس کھال کو دوبارہ دوسری کھال سے بدلیں گا تاکہ وہ جہنم میں عذاب کا مزہ چکھے۔ تو کھالیں بھی بدلی جائیں گی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کھال جلنے کے بعد نہیں اگر وہ جل جائے تو انسان کو حس ختم ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو اللہ ان کی جلد کو بدل دیں گا دوسری جلدوں سے تاکہ وہ عذاب کا جو ہے مزہ چکھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 13 اور 14 میں جہنم کے عذاب سے جو ہے تنگ آ کر جہنمی موت مانگیں گے لیکن انہیں موت کبھی نہیں آئیں گی، یاد رکھیے، اس لیے کہ جہنم میں موت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن فرماتا ہے سورہ فاتر سورہ 35 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا جہنموں کے عذاب میں جو ہے پل بھر کے لیے بھی کمی نہیں کی جائیں گی۔ یاد رکھیے جہنم کا عذاب ایسا ہے اس میں کوئی ڈھیل، کوئی انٹرول، کوئی چھوٹ ذرہ برابر کے لیے بھی مہلت نہیں ہے۔ جیسا جنت میں نعمتیں ہیں، لگاتار نعمتیں، دائمی نعمتیں، مسلسل نعمتیں، ہمیشہ نعمتیں، جہنم ہمیشہ تکلیف ہے، کوئی ڈھیل نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے عذاب کے تعلق سے سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر جو ہے 65 اور 66 میں اللہ فرماتا کہتا ہے جہنم کا عذاب جان کو جو ہے چمٹنے والا ہے، کوئی ایسا عذاب نہیں چھوڑیں گا، وہ اس کو چپک لیں گا، چمٹ جائیں گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا انسان جہنم کی ایک جھلک دیکھیں گا تو ساری نعمتوں کو بھول جائیں گا۔ آپ فرماتے اور کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، دنیا میں اس نے بہت عیش و عشرت کی ہوں گی اور اسے دوزخ کی ایک غوط لگائی جائیں گی، ایک ڈبکی دی جائیں گی اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم دنیا میں کیا تو نے کچھ نعمتیں دیکھی ہے، کچھ فائدے اٹھائے؟ وہ شخص کہیں گا کبھی دنیا میں تمہارا جو ہے نام اور جو ہے واسطہ تھا، تم بہت نعمتوں میں تھے۔ وہ کہیں گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، مجھے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ملی، مطلب ہر نعمت کو صرف ایک غوطہ لگانے میں بھول جائیں گا ادھر۔ اور اسی طرح وہ شخص جو زندگی بھر مشقت میں رہا، تکلیفوں میں رہا، ظلم میں رہا، ستم میں رہا اور مر گیا، اللہ اسے جو ہے جنت میں غوطہ دے کر پوچھیں گا اے شخص کیا تجھے کوئی دنیا میں تکلیف ہوئی؟ جنت کی ایک نعمت حاصل کر کے وہ کہیں گا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی دنیا، مطلب وہ بھول جائیں گا دنیا کی تکلیف۔ اسی طرح جہنم میں ایک ایسی جگہ یاد رکھیے کہ اگر دنیا میں سب کچھ جو مل گیا نا، سب کچھ مل گیا، اس کے بعد بھی ایک غوطہ دیا جائے گا تو سب دنیا ایک طرف ہو جائے گا، آدمی یاد بھی نہیں رکھ پائیں گا۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے جہنم میں موت نہیں ہوگی، موت ہوتی تو جہنم عذاب کی گھبراہٹ سے ہی مر جاتے، موت نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو اتنا سخت عذاب ہے کہ دیکھ کر گھبراہٹ سے مر جاتے لوگ۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آگ کی شدت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری قرآنی آیتیں بھی، حدیث بھی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 104 میں اللہ نے کہا اور فرمایا جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دے گا۔ ایک شعلہ جب لگیں گے اندر جاتی، پہلا جو وار ہوگا وہ ایسا سخت ہوگا کہ ہڈیاں الگ اور گوشت الگ کر دیں گے ایک ہی جھٹکے میں۔ لیکن پھر یاد رکھیے جنت میں جیسے ہمیشہ کی زندگی ہے، جہنم میں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نہیں ہوتی ہے، انسان دوبارہ ویسا ہو جائیں گے جیسا پہلے تھا، پھر سزا بھگتیں گا، پھر عذاب میں جائیں گا، پھر دوبارہ ویسا ہوں گا، پھر سزا بھگتیں گا، پھر عذاب اٹھائیں گا، پھر دوبارہ صحیح ہو جائیں گا، پھر سزا ملیں گی۔ یاد رکھیے تو اس کی ہڈی اور گوشت الگ کر دیں گے، اتنی سخت اس کی آنگ ہے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آگ کے تعلق سے مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر جو ہے 27 سے 29 میں اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دیں گی نہ مرنے دیں گی۔ یاد رکھیے سورہ جو ہے اعلیٰ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر نہ موت ہوگی نہ زندگی، مطلب وہ ایسی زندگی ہے مر بھی نہیں سکتا اور زندہ بھی نہیں ہوگا، ایک سمجھ رہے نا ادمری زندگی ہے وہ جہنم کی، جو بہت سخت جگہ یاد رکھی۔ اسی طرح جو قرآن فرماتا ہے جہنم کی آگ سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 آیت نمبر 30 سے 33 میں اللہ نے کہا نارے جو جہنم کی جو آگ ہے اس کے شعلے کا ایک معمولی چنگاری بھی دنیا کے ایک بڑے سے بڑے قلعے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ایک معمولی چنگاری جو جہنم کی آگ کی ہوتی ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے قلعے سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو اس کی آنکھ کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ لیل سورہ نمبر 92 آیت نمبر 14 میں نہ جہنم کی جو آگ جو ہے مسلسل بھڑکتی رہتی ہے اور یہ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی ہے، جب ٹھنڈی پڑتی ہے تو فرشتے تعینات ہیں جو اس کو دہکاتے جاتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کے تعلق سے جو ہے قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 97 میں جہنم کی آگ جیسے ہی سرد ہونے لگتی ہے جہنم کا داروغہ
اسے فوراً پھر بھڑکا دیتا ہے تاکہ جہنم میں اس کا مزہ چکھتے رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے اندر جہنم کے تعلق سے کہ جہنم کے آگے انسان کو چکنا چور کر دیں گے، چکنا چور توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کا ایندھن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 24 میں اللہ نے کہا انسان اور پتھر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، ڈرو اس آنکھ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اللہ ہم پر رحم کرے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، جہنم کی وعیدیں بار بار اعمال پر آتی ہے، لیکن کبھی ان اعمال کو کرنے سے ذرہ برابر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ جہنم کی آنکھ کو ہم بہت معمولی سمجھتے، یاد رکھیے اس بات کو بہت سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کی آنکھ کیا ہے، یاد رکھیے، بہت سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے روایت آپ نے فرمایا کہا جہنم کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے جو ہے 69 ٹائم درجے جو ہے زیادہ ہے، اور اس کا ہر حصہ گرمی میں اتنا شدید ہے کہ جو ہے دنیا کی آنکھ مطلب ہر حصہ جتنا ہے وہ سارا کے سارا دنیا کی آنکھ کے مقابلے 69 گنا 69 ٹائم جو ہے زیادہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اگر لوگ جہنم کی آنکھ کو دیکھ لے تو ہنسنا چھوڑ دیں گے، جہنم کی آنکھ دیکھ لے تو ہنسنا چھوڑ دیں گے، بیویوں سے ملنے کی خواہش چھوڑ دیں گے، شہر کے آرام کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر جو ہے اللہ سے آنکھ سے پناہ طلب کریں گے۔ اگر کسی کو دنیا میں آنکھ دکھا دی جائے جہنم کی تو وہ عیش و عشرت میں رہنا پسند نہیں کریں گا، دنیا کی زندگی چھوڑ دیں گا، بیوی کے پاس جانا اس کو پسند نہیں ہوگا، وہ جنگل میں جا کے جئیں گے اور اللہ سے ہمیشہ آنکھ سے پناہ مانگیں گا۔ اتنی سخت چیزیں یاد رکھیے، لیکن یہ غائب ہے، ہم سے چھپائی گئی، اس لیے کہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا گرمیوں کے موسم کی شدید گرمی اور سردیوں کی ٹھنڈک یہ جہنم کی سانس چھوڑنے سے اور سانس لینے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بخار ہم محسوس کرتے ہیں نا، یہ جہنم کی ایک بھاپ ہے، ایک حصہ ہے جو ہمیں لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے تکلیف ہوتی ہے، آنکھ گرم ہوتا ہے، اور اسی لیے جب مومن کو بخار آتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کی ایک بھاپ میں سے ایک بھاپ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو ہے جب ایک شخص بیمار ہوا، ایک صحابی، تو وہ آپ نے ان کی عیادت کی، گھر سے باہر نکلے، ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ پہ سوکھے ہوئے پتے تھے، آپ نے ہلایا اور کہا جیسے اس جھاڑ کے پتے جھڑ گئے ہیں اسی طرح جو انسان بخار میں ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس لیے کہ وہ جہنم کی آنکھ کی ایک بھاپ برداشت کر رہا ہے دنیا کی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ اندازہ لگائیں جس جہنم جو آسمانوں کے ادھر ہے اس کی ایک بھاپ یہ اثر کرتی ہے کہ انسان جو ہے کتنا سخت جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے اور جو ہے جسم اس کا گرم ہوتا ہے، تو جہنم سے اندازہ لگایا جا سکتا کتنی گرم چیز ہے۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے نا۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر پنکھوں کے نہیں رہ سکتے۔ اندازہ لگائیے اگر اعمال کے اعتبار سے اپنے اعمال کو اتنا ہم نے مضبوط نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے آخرت میں ہمیشہ کی جو ہے تکلیفیں ہیں۔ تو کیوں ہم دنیا میں جب سہولتیں چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے ہم سہولتیں نہ چاہے، اور اپنے جسم کو دنیا میں جیسا ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں، اچھا رکھنا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے بھی ویسا رکھیا جائے۔ دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی گرمی میں برداشت نہیں ہوتی ہے نا۔ اکثر لوگ بولتے ہیں مجھ کو سب برداشت ہوتا، گرمی نہیں، جسم گرم ہوگا تو میرا دماغ گرم ہوگا، دماغ گرم ہوگا تو میری زبان جو ہے کچھ بھی کہیں گی، لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں۔ اندازہ لگائیے جہنم کتنی سخت چیز ہے، لیکن اس کے معاملے میں ہم ذرہ بھی خوف یا آج کل ڈر نہیں رکھ رہے۔ اس کا نتیجہ آپ کہیں گے نہیں آپ کیسا کہہ سکتے ہیں ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے اعمال بتاتے ہیں ہم کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، جو ہے جہنم کی آنکھ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کے بجائے سیاہ ہے، کالی ہے۔ اور یاد رکھیے ہر آنکھ کا ٹیمپریچر کے اعتبار سے کلر چینج ہوتا ہے۔ کبھی گیس جلائیے، گیس گھر میں جو ہوتی ہے اس گیس کو غور سے دیکھیے، گیس میں سے جو بالکل بتی نیچے ہوتی ہے وہ اودے کلر کی ہوتی ہے، وہ سب سے ٹھنڈی آگ ہوتی ہے۔ اودے کے تھوڑا اوپر دیکھیے وہ زیادہ نیلے ہونے، زیادہ اودے کی طرف جاتی ہے۔ اس کے اوپر کی لو دیکھیے پیلے پن کی طرف ہوتی ہے، اس کے اوپر کی لو دیکھیے آرنج رنگ کی ہوتی ہے۔ تندور کو دیکھیے
وہ اورنج ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی آنکھ تیز ہے۔ تو جہنم کی آگ اتنی گرم اتنی گرم اتنی گرم ہے کہ سارے رنگوں کو چھوڑ کر وہ سیاہ ہو چکی ہے، بلیک ہو چکی ہے اپنے کلر میں آدھا، تو اس کی آنکھ جو ہے سیاہ ہے۔ اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا جہنم میں کیا حل ہوگا اس کے تعلق سے تذکر قرآن اور حدیث نے بڑی تفصیلی کی ہے۔ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ جو قرآن میں اللہ رب العزت سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جہنم کے عذاب کی وجہ سے جہنمی اونچی اونچی اور خوفناک آوازیں نکالیں گے اور ایسا شور و غل ہوگا کہ کانوں پڑے آواز نہیں ہے۔ جہنمی تکلیفوں سے، اگر جہنم کی تکلیفوں کو خالی تصور کرنا ہے تو کسی انسان کو کبھی جلتے ہوئے دیکھا ہے نا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کیا شدید تکلیف ہوتی ہے اور کتنا چیختا اور چلاتا ہے، جبکہ اس کے جسم کا کچھ حصہ جلتا ہے اور فوراً وہ مر بھی جاتا ہے، پورا جسم جلنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے۔ بہت سخت عذاب ہے، یاد رکھیے۔ تو شور و غل ایسا ہوگا کہ کان پڑے آواز سنائی نہیں دیں گی۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر سورہ 35 آیت 36 میں، جہنم میں جہنمیوں کو نہ تو موت آئیں گی اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائیں گی، چاہے وہ جتنا چیخیں گے، جتنا چلائیں گے، جتنا بھی وہ جو آہا بکا کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا جہنم میں کافر کا ایک دانت، وہ تکلیف اور اذیت ایسی ہوں گی کہ ایک انسان کا جسم کان سے لے کر کاندھے تک 70 سال، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کافر کا ایک دانت شاید اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی شدت کے سے، ایک داڑھ احد پہاڑ سے زیادہ بڑی ہوں گی۔ احد پہاڑ کم و بیش 9 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، ایک داڑھ صرف احد پہاڑ سے بڑی ہوں گی۔ تو جسم اس سے اندازہ لگائیے کتنا بڑا ہوں گے۔ داڑھ بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے جسم کا، پرپورشنیٹلی حساب لگایا جائے بہت چھوٹا حصہ ہے پورے جسم کا۔ تو داڑھ اگر احد پہاڑ 9 کلومیٹر کی ہے تو جسم کتنا بڑا ہوگا، یہ اندازہ لگایا سکتا ہے کتنی تکلیف اور شدید جو ہے جہنم ہے۔ اسی طرح جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کی ہو جائیں گی۔ 3 دن کھال سکن جو ہے اتنی موٹی ہوں گی کہ 3 دن لگیں گے اس کو پینیٹریٹ کرنے کو، اس کے اندر سے جا کر اس کے اصل جسم تک پہنچنے۔ یہ اس لیے کیا جائے گا کہ اگر آپ نے کبھی یہ چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ ہاتھ آپ کسی چیز پہ اگر لگائے تو اس کو چٹکا جلدی لگتا ہے، لگتا بھی جلدی اور ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے تلوے پہ چٹکا لگے نا تو لگتا تھوڑا دیر سے ہے اور پھر شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ پیر کی جلد تھوڑی موٹی ہوتی ہے، جب گرم ہوتی ہے تو بہت دیر تک گرم ہوتی ہے اور اپنی تکلیف کو اندر چھوڑتی رہتی ہے جسم سے۔ پیر جب گرم ہوتے ہیں انسان کے تو تھوڑی دیر میں گرم ہوتے ہیں، لیکن بہت دیر تک اس کو پھونکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے، موٹا ہے نا، اس کی جلد موٹی ہوتی ہے، پیر کی جلد ہی سب سے موٹی ہوتی ہے جسم کے اندر، چونکہ پورا وزن اس سے پڑتا ہے۔ تو 3 دن کی مسافت لگیں گی اس جلد کے اندر جانے کے لیے، اگر چیرا جائے اتنی جلد موٹی کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے روایتوں کے اندر آتا ہے بعض کافروں کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوں گی اور ان کا باقی جسم بھی اس کے نسبت اس کے پروپورشنیٹلی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ جہنم میں کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے تیز رفتار اگر شہ سوار گھڑ سوار چلے تو 3 دن کا ہوگا، 2 کاندھے کے بیچ۔ اب ایک آ رہا ہے کان سے لے کر کاندھا 70 سال، یہ گناہ میں اور زیادہ ہوگا۔ ایک آ رہا ہے ایک کاندھے سے کاندھا 3 دن، مطلب اس کے مقابلے میں گناہ میں کم ہے، چونکہ اگر یہاں سے یہاں 70 ہے تو یہاں سے اور 70 ملا لیجیے اور چہرے کا الگ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف گناہوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح بعض کافروں کے کان اور کاندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا اور ان کے جسم جو ہے خون اور پیپ کی جو ہے وادیاں ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے کان سے لے کر کاندھے تک 70 سال کا فاصلہ ہوگا اس کے جسم کے اندر خون اور پیپ کی جو ہے ندیاں نہیں وادیاں بہیں گی۔ وادیاں، ندی سمجھتے ہیں، ندی چھوٹی سی ہوتی ہے، وادیاں بہیں گی، جیسے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا پانی، اگر بہے کتنا ہوتا ہے نا، تو وادیاں اس کے اندر بہیں گی خون اور پیپ کی، اتنا اس کو جسم کو اللہ بڑا کر دیں گا۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی جو ہے 60 ہاتھ 63 فٹ ہوں گی، ایک روایت میں آتا ہے، ایک میں 3 دن کی چوڑائی کا آتا ہے۔ دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گا اور جو ہے انسان جس چیز پر بیٹھتا ہے اس کی کمر کا حصہ 400 سے 500 کلومیٹر چوڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، اس لیے کہ جہنم ذرہ برابر بھی جو ہے نرمی، سہولت، آسانی، عیش کی جگہ نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا ایک بازو جو ہے بیضا پہاڑ کے برابر یا درخان پہاڑ کی روایت آتی ہے، بہت بڑا پہاڑ جو ہوتا ہے ایک بازو اتنا بڑا اللہ رب العزت کر دیں گا، اور بعض کافروں کے جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ جو ہے جہنم کے بہت بڑے حصے کے اندر آ جائیں گے، مطلب بہت بڑی جگہ لیں گے، اللہ اتنا بڑا کر دیں گا۔ اندازہ لگائیے 70 سال صرف کان سے کاندھے کا جس کا فاصلہ ہو، اس آدمی کی جسامت جس کو بولتے ہیں فزیکل، اس کی حالت کیا ہوں۔ ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں ہمیشہ اور اللہ سے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ یقیناً رہنے لائق چیز نہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جو چیز جہاں بنی ہوتی ہے نا وہ وہیں سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔
ہے نہیں ہے۔ ایک کار ایک گاڑی اگر یورپ میں اور امریکہ میں بنتی ہے تو ہندوستان کے سڑکوں پہ اتارنے سے پہلے اس میں تبدیلیاں لانا پڑتی ہے، کیونکہ یہ سڑکیں اس کے لائق نہیں، جو جس جہاں بنتی ہے وہیں ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ، ہمارے باپ جنت میں بنے تھے، ہم دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے اس لیے کہ ہمارے لائق نہیں ہے، اور ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے اس لیے کہ وہ بھی ہمارے لائق نہیں۔ ہم وہیں بنے تھے، وہیں رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقام ہمارے لائق نہیں۔ بہرحال آئیے اسی طرح جو ہے روایتوں میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس نے فرمان کہا جو متکبر لوگ، جو لوگ تکبر کریں گے، ان تکبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت جہنم میں چونٹیوں کے برابر حقیر بنا دیں گا۔ چونٹیاں ہوتی ہیں نا، چونکہ وہ دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، اللہ ان کو چونٹیوں ایسا باریک بنا دے گا اور جہنم میں ان کو جو ہے ڈال دیں گا، اس لیے کہ وہ جو ہے تکبر کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں حاکم کی روایت ہے، اس قدر روئیں گے، آپ نے فرماتے ہیں تکلیف سے یاد کر کے کہ انبیاء نے کیسی کیسی دعوت دی، کیسا انکار کیا، رب نے اپنی کتاب میں کیسی کیسی بات کہی اور میں نے کیسا کیسا جھٹلایا، لوگوں نے مجھے کتنا بتایا اور سمجھایا حرام اور حلال، میں نے نہیں سمجھا۔ وہ روئیں گے افسوس کر کے، اور ایسے روئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیاں چلائی جا سکتی، ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی، اتنے زار و خطار وہ لوگ روئیں گے۔ کتنا ہی بہتر ہے کہ ہم دنیا کی تھوڑی سی زندگی تکلیف اور اذیت میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو، ویسے اللہ کی نعمتیں ہر شخص پہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ اللہ کی نعمت نہیں، اتنی زیادہ یاد رکھ، اتنی زیادہ اللہ کی نعمت، اسی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ کہ تو اللہ کے دین پہ چلنے والے ایسے بھی بندے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، صرف سر سے اوپر کا حصہ کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں اور دین اسلام پر چلتے ہیں۔ اور آج اللہ نے کیا کیا نعمتیں نہیں دیکھی، صحیح سالم جسم، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان، منہ، صرف ایک مال نہیں دیا تو تم روتے ہو اللہ کے نام پہ کہ اللہ بڑی مصیبت کی زندگی دی، آخرت کی زندگی کو نہیں یاد کرتے اس کے مقابلے میں کہ اس کے بدلے اللہ مجھے تو جنت دے دے، یہ تکلیف دی اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے، فلاں چیز میں صبر کرتا ہوں اس کے بدلے جنت چاہیے، فلاں چیز پہ اللہ تیری خاطر صبر کیا مجھے جنت چاہیے، طلب کرتے جاؤ اس جنت سے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی۔ ہم بڑے ناشکر ہیں، یاد رکھیے، بہت ناشکر ہے انسان، جو ہے واقعی میں بڑا ناشکر ہے۔ جو نعمت مل جائے اس سے آگے کی اس کی توقع ہوتی ہے، پچھلی نعمتوں کو بھول جاتا ہے نہیں ہے، پچھلی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہم میں سے ناراض ہے اس لیے کہ ہمارے والد نے ہم کو جوتا نہیں دلا عید پر۔ جس کو پیر نہیں اس کو کبھی دیکھ کر سوچی اس کو جوتا کیا، اس کو آتا ہی نہیں، پیر بیچارے پیر ہی نہیں۔ پھر نعمتوں کا احساس ہوتا رہی، کتنی اچھی بات ہے، پیر اللہ نے دے رکھے، دیکھو اس کو پیر نہیں ہے، اللہ نے یہ نعمت تو دے رکھی ہے۔ تو نعمتیں افسوس کی بات ہے، جانے کے بعد احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ نعمتیں جانے کے بعد احساس ہو، اس کے رہنے میں اس کا احساس کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اس سے پہلے کہ ہمارا رب اس نعمت کو ہم سے چھین لے۔ تو ایک نعمت نہ ہو مال تو بس رو رہے ہو جزا فضا، ایک نعمت اللہ نے چھین لی تو جو جزا فضا، ہزاروں اور لاکھ اور کروڑوں نعمت کو یاد نہیں کرتے ہو۔ انسان سانس نہیں لے پاتا ہے، ایک نعمت چلے گئی، جب سانس خرید کے لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے کتنی سانس فری دے دی تھی یار، آج خریدتے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے نا۔ آکسیجن جب لگانا پڑتی ہے نا تو 3000 سے 4000 روپے ایک دن کا خرچہ آتا ہے اس وارڈ کا، اور اس میں اس چیز کے استعمال کا۔ اللہ رب العزت نے جو آکسیجن ہم کو دیے نا، فری دی، وہ نعمت کیسی ہے نا، آپ لے رہے ہیں میں لے رہا ہوں، اور ہر روز آپ اور میں 1200 لیٹر آکسیجن پیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں ہر روز 1200 لیٹرز۔ 16 کلو کا سلنڈر آتا ہے، 15 کلو کا اور 14 کلو کا، 30 لیٹر اس میں گیس آتی ہے، 100 روپے دے کر نمبر لگانا پڑتا ہے، 1200 لیٹر روز پیتے ہیں خالی فری۔ جب نعمت چھن گئی تو یاد آتا اللہ 3000 کی تو صرف سانس لے رہے تھے، ہے نا، ایک گردہ چلا جائے، ایک آنکھ چلی جائے تو پتہ چلا اللہ کیا نعمت دے دی تو نے، آج چلے گی۔ جس حال میں ہے شکر ادا کیجئے اور اس کے دین پہ چلنے کی کوشش کیجئے، جس کو ہم کہیں گے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو کچھ دیا یاد رکھیے ہم شکر گزار بنیں گے، اور جہنم کو ہر بار یاد کیجئے اپنی ناشکریوں پر، اور اپنے برے اعمال پہ ہم یاد کرتے رہے تو انشاءاللہ عزیز ہم جو نیکیوں کی طرف بڑھیں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ ورنہ اللہ نے لوگوں کو نعمتوں سے چھین لیا، پھر وہ اسلام کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، یاد رکھیے ترس رہے ہیں، اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہم لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا، ہم آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں۔ آج ہم نمازوں کا کیا معاملہ ہے ہمارا، دیکھیے نمازوں کا کیا معاملہ ہے۔ ایک شخص کا حقیقی واقعہ سناتا ہوں، یوروپ کا رہنے والا تھا، جس کے سر سے نیچے کا پورا حصہ پیرالائز تھا، پیرالائز سمجھتے ہیں، لکھوا مار گیا تھا، نہ چل سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پیشاب کر سکتا ہے، نہ پیخانہ، صرف سر سے اوپر، سر سے نیچے کچھ نہیں۔ وہ شخص ڈھونڈتا رہا، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا انسٹرومنٹ اس کے والدین نے دلایا تھا، کمپیوٹر، جس میں وہ آواز کے ذریعے جو ہے سرچ کرتا تھا، چیزوں کو ڈھونڈتا تھا۔ ایک دن ڈھونڈتے وہ نکلا، اور کسی ایک شخص کو اس نے دیکھا جو مسلمان تھا، اس سے ایک نام سنا محمد، تو پھر سرچ کرنے لگا کہ محمد کون ہے، اس نے گوگل پہ کیا، اس نے سرچ کیا تو نکلا محمد جو ہے یہ نبی تھے اسلام کے، جو پروفٹ آف اسلام ہے۔ اس نے اس کی تفصیلات پڑھی، آپ کی زندگی کی تفصیلات پڑھنے کے بعد بشرف اسلام ہو،
کہاں پڑا ہوا ہے؟ بستر پر، چل بھی نہیں سکتا ہے، پھر بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کے بعد خواہش کی کہ میں مسجد جا کر نماز پڑھوں۔ اس سے کہا گیا کہ تمہاری حالت نہیں ہے، اس کو پھر بھی اس نے خواہش کی، اٹھا کر مسجد لے جایا گیا، مسجد کے لیے نماز کے لیے جمعہ کے گیا، جمعہ کی نماز اس نے پڑھی، واپس آیا تو ایک دھچکا گاڑی کو لگا، اس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی 2 ہڈیاں سرک گئی، اس کا جسم کام نہیں کرتا تھا، نہ ہاتھ نہ پیر نہ کوئی چیز، ہر چیز لاغیر ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو سالوں سال شاید یہ ہڈی جڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ٹوٹ چکی ہے، اب اس کو کوئی حص نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن ٹوٹ چکی ہے، اب بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ جب بھی درست ہوں گی پھر میں مسجد ہی جاؤں گا نماز کے لیے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ سب کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیے دنیاوی اعتبار سے کیا ایسے انسان کو کیا بولیں گے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے بس پڑا ہوا، لیکن دیکھیے اس کو احساس ہے اپنی نعمتوں کا اور ایمان کا، اس کو احساس ہے، اور وہ اپنے رب کے شکر میں جو ہے اس کے رب نے جو حکم دیا وہ بجا لانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جہنم میں اکثر جانے کی وجہ ہماری ناشکریاں ہی ہیں۔ ناشکریاں اور کیا ہے؟ اگر جو انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے، تو کیا وہ 5 وقت کی نماز چھوڑ سکتا ہے جس رب نے اتنی ساری چیزیں دی ہم کو؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ شکر ادا کیجئے، اور جو ہے ہم جو ہے جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگے۔ آئیے جہنمی لوگوں کے کھانے کے تعلق سے کیا تذکراتے ہیں، چونکہ یہ اس کی خلناکیوں میں سے ایک خلناکی ہے۔ کیا کھانے کو دیا جائے گا؟ جہنمیوں کے کھانے کے جو تذکرے قرآن و حدیث میں آئے ہیں اس میں سے 4 چیزیں جو سر فہرست ہیں، وہ 4 میں سب سے پہلا ہے زقوم، جس کو تھور کہتے ہیں۔ دوسرا ہے جو زری، کانٹے دار گھاس ہوں گی وہ ملیں گی۔ اسی طرح تیسرا ہے غسلین، مطلب جہنمیوں کے جسم میں سے گلا اور سڑا جو ہے خون پیپ اور ماس جو ہوگا، اس کے جو گوشت ہوگا وہ۔ اور چوتھا ہے جو ہے زاغصہ، جس کا معنی ہوتا ہے حلق میں پھنس پھنس کر نیچے اترنے والا کھانا، جو سیدھے نگلنے کی طاقت انسان نہیں رکھتا۔ یہ 4 کھانوں کا سر فہرست تذکرہ آتا ہے۔ زقوم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو زقوم کے بارے میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ایک بدبودار، کڑوا، کسیلا، کانٹے دار جو تھور کا درخت ہے، جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور یہ جہنم کے اندر نچلے حصے میں اس کے گوشے میں اگتا ہے، وہیں لگتا ہے، جس کے اوپر جس کے گوشے جو ہے سانپ کے سر جیسے، ایک روایت میں تھا شیطان کے سر جیسے ہیں، اور تھور کے کھانے کے بعد جو ہے کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے دیا جائے گا، اور یہ ان کی ضیافت ہوں گی، اور ایسی ضیافت میں سمجھتا ہوں کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اس کی تفصیل اللہ رب العزت سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 62 سے لے کر 67 کے اندر دی ہے کہ یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ زقوم والا جو ہے کھانا اسے دیا جائے گا، اور یہ جہنم میں ایک جھاڑ لگتا ہے، اس پر یہ اگتا ہے، جو بہت ہی زہریلا، کڑوا اور کسیلا ہے۔ اور زقوم کے تعلق سے جو آتا ہے بات، جو سورہ دخان سورہ نمبر جو ہے 44 کی آیت نمبر 43 سے 46 میں اللہ نے فرمایا زقوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے نا، جب زقوم انسان کھائیں گا وہ ہاضمے کو فائدہ نہیں دے گا، ایسے کھولے گا جیسا گرم پانی کھولتا ہے۔ اور جہنمیوں کا کھانا تھور، زقوم اس قدر زہریلا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے، وہ جو پھل ہے اس کو اگر نچوڑ کے قطرہ نکالا جائے، دنیا میں ٹپکا دیا جائے، تو ساری دنیا کی مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی۔ سنگل ڈراپ، ایک صرف قطرہ زقوم کا، اتنا خطرناک، اتنا زہریلا، اتنا بیکار۔ یہ ہے ضیافت اور یہ ہے کھانا جہنمیوں کا۔ دوسرا زرعی، کانٹے دار گھاس، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ جو ہے غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 5 سے لے کر 7 میں کہا تھور کے علاوہ جو ہے کانٹے دار گھاس جو ہے زری بھی جہنمیوں کا کھانا ہوں گی، جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی۔ زری کا کھانا جہنمیوں کی بھوک میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا، بلکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ کر دے گا۔ تیسرا کھانا جو ملے گا وہ ہوگا غسلین ہے، جو ہے جہنمیوں کے زخموں کی دھوئی ہوئی غلاظت، جو جسم میں سڑے ہوئے زخموں میں سے جو جہنم میں لوگ جل رہے ہوں گے، جسم سڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سے غلاظت نکلیں گے، فرشتے اس کو جمع کریں گے، جمع کر کے اس کو کھانا بنا کر دیا جائے گا، جس کے تعلق سے سورہ حاقہ سورہ نمبر جو 69 آیت نمبر جو 35 سے 37 میں اللہ نے کہا جو ہے زقوم اور زری کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا غلیظ اور گندا مادہ بھی جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے زاغصہ، حلق میں پھنس کر اترنے والا کھانا۔ جو چوتھی چیز جو دی جائیں گی جہنمیوں کو، اس کے تعلق سے قرآن نے سورہ جو ہے مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 12 سے 13 میں کہا جو ہے کہ جو ایک بدبودار کھانا دیا جائے گا جو ان کے حلق میں سیدھے نہیں اتریں گا بلکہ پھنس پھنس کر اتریں گا، اور فرشتے اس کو ٹھوس ٹھوس کر اندر ڈال رہے ہوں گے۔ تو جہنم میں پانی مانگیں گے،
کھانا مانگیں گے لیکن ان کو نہ کھانا دیا جائے گا نہ پانی دیا جائے گا، جو کچھ کھانے کو ملے گا یہ 4 چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، یہی ان کی غذا ہوں گی۔ اللہ ہم پر جو ہے رحم کرے۔ اور ان کے مشروبات، ان کے پینے کی چیزوں کے تعلق سے جو آتا ہے کہ جہنمیوں کو پینے کی جو چیزیں ملیں گی، 5 چیزیں سر فہرست آتی ہے جو جہنمیوں کو پینے دی جائیں گی۔ پہلی چیز جو ہے معاون حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ دوسرا جو ہے معاون شدید، زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون۔ جو پھر تیسرا فرمایا معاون کل محل، تیل کی تلچھٹ، تیل ہوتا ہے نا اس کی تلچھٹ جو ہوتا ہے خراب تیل، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب۔ پھر اس کے بعد جو ہے غساخ، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب۔ اور جو ہے 5واں آتا ہے زینت الخبال، جہنمیوں کے پسینے سے بنا ہوا ایک مشروب جو پینے کو دیا جائے گا۔ یہ 5 سر فہرست ہے۔ اب پہلا معاون حمیم، کھولتا ہوا پانی دیکھیے، تھور کے کھانے کے ساتھ جو پینے کو پانی دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس کے تعلق سورہ صافات سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 66 اور 66 میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح جو ہے کھولتا ہوا پانی جو دیا جائے گا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 15 میں اللہ نے فرمایا، کھولتا ہوا پانی پیتے ہی جہنمیوں کی آنتیں کٹ جائیں گی اور پیٹ میں سے نکل کر باہر گر جائیں گی۔ ہر بار ہوں گا، بار بار ہوں گا، لگاتار ہوں گا اور ہمیشہ ہوں گا۔ اس لیے کہ جہنم ایسی دردناک جگہ ہے، ایسی دردناک جگہ ہے کہ ہر چیز پگھلا کر آتے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جائیں گے پیتے ہی پانی۔ اسی طرح جو ہے معاون شدید، جو پینے کو دیا جائے گا، خون اور پیپ جو زخموں سے نکلیں گا، اور یہ تمام چیزیں اس سخت گرمی میں ہیں جن کا ٹیمپریچر بھی اسی کے برابر ہے۔ تو جہنم گرم ہے، وہ آگ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 16 سے لے کر 17 میں، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ یا کھولتا ہوا اس میں کھولتا ہوا جو ہے ایک آمیز اس میں مکس کیا جائے گا کچھ بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی ایک ایک گھٹ کر کے پئیں گے، اس لیے کہ اس کے علاوہ پینے کچھ نہیں ملیں گا، اور یہ چیز ان کے پیاس میں کوئی کمی نہیں کریں گی۔ خون اور پیپ کا معاملہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، جس کو دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے وہ چیز وہاں پینے کو روز دی جائیں گی اور بار بار، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے رب کو جھٹلا کر، اس کی نعمتوں کا کفر کر کے، ایمان نہ لا کر، اگر ایمان والے تھے تو اعمال نہ کر کے جو اعمال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے گئے ہوں گے، انہیں یاد بھی دلایا جائیں گا، یہ چیز کھلائی اور پلائی بھی جائیں گی۔ معاون کل محل، کہ اللہ نے فرمایا تیل کی تلچھٹ جیسا جو ہوں گا، اس کے تعلق سے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 29 میں اللہ نے فرمایا تیل کی تلچھٹ جیسا غلیظ بدبودار اور کھولتا ہوا مشروب جو ہے جہنمیوں کو پلایا جائیں گا۔ اور دوسری جگہ مستند جو ہے حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تیل کی تلچھٹ کا مشروب منہ کو لگاتے ہی جہنمی کے چہرے جو ہے وہ بھون جائیں گے۔ وہ تیل کی تلچھٹ اتنی گرم ہوں گی کہ جہنمی جیسے اس کو پیے گا اس کا چہرہ بھون جائیں گا، تلے جائیں گا، فرائی ہو جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، برباد ہو جائیں گا۔ اس طرح جو ہے غساخ، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ نمبر 38 سورہ سواد آیت نمبر 56 سے لے کر 58 میں مذکورہ جو ہے 3 مشروبات کے علاوہ غساخ جو نے دیا جو انتہائی سیاہ رنگ کا زہریلا ہوں گا، اور جو ہے ایک گندھ مطلب مادہ ہوں گا جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائیں گا، اور غساخ مشروب اس قدر زہریلا ہوں گا، اس قدر بدبودار ہوں گا کہ آپ سے فرماتے ہیں اس کا اگر ایک ڈول، یہ جو ہے ابو یعلا کی روایت ہے، اس کا ایک ڈول مطلب عربی زبان کا ڈول مطلب 12 سے 13 لیٹر ہوتا ہے ہمارے اس کیلکولیشن میں، تو ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز برباد ہو جائیں گی اس کی بدبو، اس کی سڑن اور اس کی زہریلی ہوا سے۔ اتنا بدبودار، اتنا زہریلا، اتنا خطرناک۔ اور 5واں زینت الخبال، جہنمیوں کا پسینہ یہ پینے دیا جائیں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے دنیا میں یہ جہنمی کا پسینہ کس کو دیا جائے گا، وہ الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا دنیا میں جو لوگ نشہ آور چیزیں پیتے اور کھاتے تھے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اللہ ان کو جہنمیوں سے نکلنے والا غلیظ بدبودار زہریلا پسینہ پلائیں گا۔ ہمارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے حرام چیزوں کو کھانا اور پینا، بھائی وہ تو میری لت ہے، میری عادت ہے، اس کے بعد میں جی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جہنم پسند ہے، لیکن وہ لت میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اللہ کی۔ کمپرومائز کر چکے ہیں ہم دین کے، کمپرومائز کر چکے ہیں یہ سب بالکل۔ کوئی کہے بھائی یہ حرام ہے، ٹھیک ہے حرام ہے لیکن میری عادت ہے۔ میرے بھائی اللہ ہی جانتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں جنتی ہوں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری موت پتہ نہیں کب آ جائے، اور توبہ کی نیت بھی نہ ہو تو یہ پسینہ پینے کے لیے ہم کو تیار رہنا پڑے گا۔ بہت خطرناک بات ہے نا۔ ایک دیکھیے حرام اور حلال کی تمیز جو نہیں کرتا، اور حرام اشیاءوں کو جس میں نشہ ور، خاص لفظ ہے نشہ ور چیزیں، شراب ہے نا، نشہ آتا ہے نا، مختلف ڈرگز نشہ آتا نا، افیم اور گانجے نشہ آتا نا، کیمیکل اور لوکل نیم جن سے پکارے جاتے نشہ،
سب کر رہے ہیں، کھل کر کر رہے ہیں، دب کر کر رہے ہیں، ڈٹ کر رہے ہیں، حرام مانا بھی نہیں جا رہا ہے، کھل کر بیچ رہے ہیں، ڈٹ کر بیچ رہے ہیں، ڈٹ کر کھا رہے ہیں، ڈٹ کر پی رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، عادت لگا رہے ہیں، پھر ان کے لیے تیار ہے یہ خطرناک عذاب کہ جو ہے ان کو جہنم سے نکلنا. چونکہ آپ کی حدیث کے الفاظ ہی سن لیجیے آپ، ہر نشاور چیز حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے عہد کر لیا ہے، اپنے نفس سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو نشاور چیزوں کی جو ہے مشروب پیے گا جہنم میں زین الخبال اسے پلاؤں گا. صحابہ نے کہا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینا الخبال کیا ہے؟ تو کہا جہنمیوں کے جسم سے رسنے والا نکلنے والا پسینہ اور گندا زہریلا مادہ. بہرحال آگے آئیے اس کے زین الخبال کے بارے میں آگے آتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں، جہنمیوں کو سکون بخشنے اور پینے کے قابل کوئی مشروب نہیں ہے، ایسی کوئی پینے کی چیز نہیں ہوگی جس سے ان کو سکون ملے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 24 سے لے کر 26 میں کوئی سکون والی چیز نہیں ملیں گی، نتھنگ ایسی کہ جس سے پی کے ان کو سکون ہو. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 50 میں کہا، جہنم میں جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا اور خوش ذائقے کھانے میں سے ایک قطرہ بھی ان کے لیے حرام ہوگا. اس لیے کہ جنتی اور جہنمی جب شروعات میں دور ہوں گا اور یا ایک بارڈر ہوں گی جہاں ملیں گے، وہاں جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دہرایا بھی، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. وہ شاید ایک باؤنڈرنگ یا ایک بارڈرنگ ایریا ہوگا جہاں دونوں کے کلام ہوں گے. قرآن میں 2-3 جگہ آتا ہے. تو کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، آواز دیں گے جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو، اور آواز دے کے کہیں گے أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، تمہیں جو اللہ نے پانی دے رکھا ہے اس میں سے کچھ پانی ہمیں بھی دے دو. او مما رزقکم اللہ، اور جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے کچھ کھانا ہمیں دے دو، اور جو تمہیں اللہ نے دیا. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے اللہ نے تمہارے لیے یہ ذرہ برابر بھی حرام کر دیا، ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے، یہ تمہارے لیے حرام. دیکھ رہے ہیں آپ، ذرہ برابر بھی ایک گھونٹ پانی یا ایک بوند پانی یا ایک جو ہے لقمہ بھی ایک نعمت کا، اچھائی کا جہنمیوں کو نہیں ملنے والا. اسی طرح جو ہے کھولتے ہوئے پانی کے انڈیلنے کا عذاب، یہ بھی ایک عذاب ہے جو جہنم کا تذکرہ ہے. جو ہے سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر جو 19 سے 20 میں اللہ نے کہا، کافروں کو اور مشرکوں کو سر پر اس قدر گرم کھولتا پانی ڈالا جائے گا کہ ان کی کھالیں، چربی، پیٹ، دل، کلیجہ سب جل کے نکل جائیں. اور یہ پانی کا عذاب ہمیشہ ہوں گا. جب بھی پانی مانگیں گے پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا اور وہ سارے اتنے جسم جہاں جا گریں گا پورا برباد کر کے نیچے ٹپ. لیکن پھر موت نہیں ہے، پھر زندگی کنٹینیو ہے. پھر یہ صدائیں ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو رب کے احکامات کے مطابق ہم گزار کے نہیں گئے ہوں. بس یہی جو ہے قصور ہوں گا ہمارا. اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا؟ تو جہنمیوں کا لباس آگ ہوگا، جہنمیوں کا بچھونا آگ ہوگا، جہنمیوں کی ہتھکڑیاں آگ ہوں گی، جہنمیوں کا سونا آگ پر ہوگا، جہنمی آگ پر چلیں گے، آگ ہی آگ ہے، ہر طرف آگ، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا جہنم. اسی طرح جو ہے جہنمیوں کے بستر کیسے ہوں گے؟ تو جہنمیوں کے بستر پہ کوئی آرام نہیں ملے گا. ان کی مسندیں ہوں گی، ان کے قالین ہوں گے، ان کے غالیچے ہوں گے، ان کے بستر ہوں گے، لیکن سارے کا سارا اوڑھنا اور سارے کا سارا بچھونا سب آگ کا ہوگا. آگ کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن اویلیبل نہیں ہوگا، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے جہنم کے عذابوں میں سے جو اس کی خلناکیوں میں سے ایک خلناکی جو آتی ہے وہ یہ ہے، جس کو سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 13 اور 14 میں اللہ نے کہا کہ مجرم لوگ انتہائی تنگ اور تاریک جگہوں پر ٹھوس ٹھوس کر بھرے جائیں گے. ایک روایت میں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر وہ ٹھوس ٹھوس کر بھرے جائیں گے جیسے ایک لکڑی کے اوپر ایک کنی ہوتی ہے نا، مطلب جیسا کہ آپ کسی چیز کو لکڑی پہ آپ ہتھوڑی لگاتے ہیں، لکڑی پہ آپ جو ہے کلہاڑی لگا رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں، تو جتنی مضبوطی سے آپ اٹکاتے ہیں نا ویسے ٹھوس ٹھوس کر اندر بھرے جائیں گے. جگہ نہیں ہوگی، وہاں کم ہوگی. اس لیے کہ وسعت، خالی پن بھی ایک نعمت ہوتی ہے. انسان جب جلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جگہ پہ رکتا ہے، بھاگتا ہے نا، بھاگنے سے ریلیکس ہوتا ہے، اتنا بھی ریلیکسیشن اس کو نہیں دیا جائے گا، اتنا بھی سکون نہیں ملنے والا ہے. اسی طرح جو ہے ٹھوس ٹھوس کر انہیں جو بھرا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں آج موت آ جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے مر جائیں. اسی طرح جو ہے چہروں پر آگ کا عذاب، جہنمیوں کو جو عذاب ملیں گا اس میں سے ایک عذاب یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر دہرایا اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر جو ہے 66 سے 68 میں فرما کہا، جہنمیوں کے چہرے جہنم میں آگ پر الٹ پلٹ کے جو ہے بھونے جائیں گے. فرشتے ان کو آگ پر الٹ پلٹ کریں گے، حالانکہ وہ آگ میں ہی ہے لیکن اس میں اور تکلیف کے لیے آگ پر انہیں الٹ پلٹ کیا جائے گا. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتے جو ہے کافر لوگوں کو آگ پر اتنا تپائیں گے
اور ساتھ کہیں گے مزہ چکو اس عذاب کا جس کا دنیا میں تم انکار کرتے تھے۔ یہ بات سورہ زاریات سورہ 51 آیت نمبر 10 سے لے کے 14 میں اللہ نے فرمائی کہ انہیں عذاب دیا جائے گا، عذاب میں تپایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب، اسے خوب اچھے سے چکھو، اس لیے کہ تم اسی کا دنیا میں انکار کر کے یہاں آئے تھے۔ یہ بہت سخت جگہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے دھوئیں کا عذاب، اس لیے کہ جہنم میں کسی بھی قسم کی نعمت نہیں ہے، وہ ہولناکی کا منظر ہے۔ سانس جو دی جائیں گی وہ زہریلی چھوڑی جائیں گی اور سادی ہوا نہیں ہوں گی، دھوئیں بھری ہوا ہوں گی، اس لیے کہ دھوئیں کے اندر سانس لینا ناممکن ہوتا ہے۔ زہریلی ہوا اس پر دھوئیں والی ہوا ہوں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ جو ہے واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 41 سے 44 کے اندر، بعض مجرموں کو زہریلی گرم ہوا کے تھپیڑوں اور کالے دھوئیں سے جو ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہوا دی جائیں گی جس میں وہ مبتلا ہوں گے۔ مطلب سانس لیں گا تو مشکل زہریلی، سانس جو ہے صرف زہریلی نہیں دھوئیں دار ہے جس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی کالا دھواں، آپ جانتے ہیں دھواں اگر کالا ہو تو اس سے تکلیف اور سانس لینے مشکل ہوتی ہے اور زیادہ اذیت ملیں گی۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں جو عذابات، اس میں ایک عذاب جو ہے آنکھ کا ایک پہاڑ ہے جس کا نام جو ہے حدیث میں یوں آتا ہے، یہ ابو یعلا کی روایت ہے، جس کا نام ہے سعود، نام اس کا آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں ایک پہاڑ کا نام سعود ہے جس پر کافر 70 سال کی مدت تک چڑھیں گے، ان کو سزا ایسی ہوں گی 70 سال اونچا ہے، 70 سال چڑھیں گے، پھر ان سے نیچے گرے گا اور دوبارہ 70 سال اس کو پھر چڑھنا ہوگا، پھر وہ نیچے گریں گا، پھر دوبارہ 70 سال اسے چڑھایا جائے گا۔ ایک تو آنکھ کا پہاڑ، اس پر چڑھائی، اس پر 70 سال تک ہاتھوں اور پیروں سے چڑھنا ہے۔ چڑھنے کے بعد عذاب ختم نہیں ہوگا، پھر گرایا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ایسے ہی عذاب میں رہیں گا۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں جو عذاب ہے، ان عذاب میں سے ایک عذاب ہے جہنم میں لوہے کی ہتھوڑوں کا اور لوہے کے گز کا عذاب ہے۔ یہ لوہے کے ہتھوڑے اور لوہے کے گز کا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ کی کتاب کو دنیا میں نہ پڑھتا تھا نہ سمجھتا تھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور یہ عذاب جہنم میں تو ہے ہی، دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں، رب کون ہے تیرا، نبی کون تھا تیرا، اور تیرا دین کیا ہے، یہ سوال ہوں گے۔ انسان مومن جواب دیں گا تو ایک چوتھا سوال بھی آتا ہے، وہ سوال نہیں ہے ایکچولی، وہ 3 سوالات کے بعد فرشتے پوچھیں گے ابو داؤد کی روایت میں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ 3 سوالات کے جواب یہ ہے، میرا رب دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لایا تھا، میں نے پڑھی تھی اور ایمان لایا تھا۔ دوسرے شخص سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا، ہاں لا ادری، ہاں ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ کافر کا منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے، لوگ کہتے تھے اسلام میرا دین ہے، لوگ چونکہ لوگوں کی بات کا ہے نا، اس خود نہیں مانتا تھا، تو اس سے کہا جائے گا نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے تصدیق کی۔ ایک فرشتہ اس پہ لگایا جائیں گا، اندھا ہوں گا اور بہرا بھی ہوں گا، وہ 2 ہتھوڑے اٹھائیں گا اور ہتھوڑے اٹھا کر اس زور سے اس کی دونوں کنپٹیوں پہ دیں گا، چونکہ دماغی تھا نا، جس کو دنیا کے ہر کام میں لگایا سوائے اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں۔ نہیں قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے اللہ کی کتاب کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو اللہ نے پھر کیوں اتاری وہ کتاب ہمارے لیے؟ اور ایسا لگتا ہے سسٹمیٹیکلی لوگوں نے ہم کو اس سے دور رکھنے کے لیے پورے منصوبے اور پلان بنا دیے، ہمارے ہی لوگوں نے۔ ہم کو کوئی یہود اور نصارہ کی چال بازیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہی منافق ہماری چال بازیوں کے لیے کافی ہمارے ساتھ کھیلے۔ سسٹمیٹیکلی اللہ کی کتاب سے اتنا دور رکھا گیا کہ سوائے سمجھنے کے باقی سب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جھگڑا ہو تو قسم کے لیے لایا جا رہا ہے، بیمار ہو تو پڑھ کر بھوکا جا رہا ہے، کورٹ کے اندر اسے اٹھایا جا رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے، سوائے اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس کو سمجھے، باقی سارے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسے سمجھ لیں گے تو پول کھل جائیں گی۔ میں ایک مثال دوں آپ کو اس بات کی، سنیے میری مثال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، سیدھے عقلوں میں جاتی ہے، سننا نہیں چاہتے ہیں، شور مچاتے، گل کرتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں۔ تو بات سنے آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، چیخ اور چلاؤ۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کعبے کے اندر، یہ چیختے تھے، چلاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کو سیدھے سمجھ میں آتا تھا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں ایمان لانے سے پہلے میں ایک مرتبہ صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو میں ایک طرف اور ابو جہل دوسری طرف، ہم دونوں قرآن سن رہے تھے، سیدھے سمجھ میں آتا، ڈائریکٹ جا رہا تھا اندر۔ دونوں اٹھے اور کہا کل سے نہیں آئیں گے، یہ غلط ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد بھی وہ بھی کئی بار آیا اور میں بھی کئی بار، اور دونوں صبح پکڑے گئے۔ صبح تک مطلب اتنے گل سننے میں کہ تو اللہ کلام سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح ہو گئی تو پھر وعدہ کیا نہیں کل سے نہیں آئیں گے سننے۔ اور کئی مشرکین رات میں آ کر قرآن سنتے تھے چونکہ سیدھے سمجھ میں آتا تھا، اور باقی کیا کرتے تھے، شور مچاؤ، گل کرو، چلاؤ، ناچنے والیوں کو لا کر کھڑے کرو تاکہ یہ لوگ جا کے سنیں نہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ مانے۔
آج ہمارا حال کیا ہے دیکھیے. مثال دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، کسی پہ الزام نہیں، کسی پہ الزام نہیں سوائے اپنی نفس کے. ہم نے ہی نہیں کیا کچھ، دوسرے جواب دیں گے ان کے اعمال کا، مجھے اپنا دینا ہے. آج اگر یہ ہو کہ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، مسجد میں ہو، گھر پر ہو، محلے میں ہو، کوئی اختلاف ہوگا؟ کوئی اختلاف ہوگا؟ بالکل نہیں. پڑھنا ہے نا، ہلو پڑھا جائے یا تیز پڑھا جائے، کوئی اختلاف ہوگا؟ دھیرے سے قرأت کی جائے، تیز کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ تیز پڑھی، ہم لوگ سنتے پیچھے روانی میں ہم بھی اپنا کر لیں، کوئی اختلاف نہیں. نہ مسجد میں ہوگا، نہ گھر پر ہوگا، نہ کہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اختلاف نہیں ہے، کہیں بھی پڑھا جائے، کیسے بھی پڑھا جائے، کوئی اختلاف نہیں. اب معاملہ آ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اسی دن جھگڑا چالو ہو جائے گا. یہ یہاں نہیں ہو سکتا درس قرآن، یہ بات اپنے کو یہاں چلنے والی نہیں، اس بات کو یہاں نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ مشرکین کو سیدھے سنے آتا تھا، اس لیے چلاتے تھے. ہم کو جب سمجھنے کی بات آ رہی تو ہم بھی ویسے چلاتے ہیں. اور کچھ لوگوں پہ تو اللہ رحم کرے، قرآن سے ایسی حسد پال لی ہے کہ دنیا کی مختلف کتابوں کو ایسا دل سے لگا لیا کہ اللہ کی کتاب کی بھی عزت و تعظیم نہیں، جو اس کتاب کی حفظ کر لیا اس کا پورا کا پورا. اللہ کی کتاب کی ایک بات بولو تو نظر نیچے، ہاں بس اللہ نے فرمایا. اور کچھ بھی بول دو عربی میں تو نیچے منہ کر کے کھڑے رہیں گے، چاہے دوبارہ بات کریں بھی تو منہ نیچے رہتا ان کا. لیکن اللہ کی کتاب سے یہ دوری ہے، یہ دوری کا عالم ہے کہ اگر کوئی کہہ دے قرآن میں یہ تو قرآن میں، قرآن ہے ہی کتنی کتاب یار، اتنی سی تو کتاب ہے وہ عربی میں، ترجمہ کر لے تو ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن پھر اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، اگر ترجمہ نکالو تو اتنا تو ہوتا ہے. کیا وہ کتاب بھی نہیں پتا؟ ہم میں ایسے ہزاروں ہزار مرد اور خاص طور سے ایسی عورتیں ہیں جو ایک ایک نہیں، ایک ایک ہفتے اور ایک ایک مہینے میں موٹی سے موٹی ہزاروں صفحات کی ناولیں پڑھ دیتے ہیں، اور ایک ایک قصہ مینو عین یاد ہے اس کے کیریکٹر کا. یہ کیریکٹر نے یہاں یہ کیا، وہاں فلاں تھا، یہ تھا، یہ مصنف یہ لکھتا ہے، وہ مصنف نے یہ لکھا، پہلے اس میں یہ تھا، دوسری کتاب میں ایسا لکھا، یہ سیریز اچھی تھی، وہ سیریز اچھی تھی. لیکن اللہ کی کتاب کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ 20 سے 25 نوجوان، جن میں میں بھی شامل تھا، ایک مقام پہ بیٹھے اور ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے، کیا قرآن کے اندر کوئی نور علیہ السلام ہے؟ نور علیہ السلام. 25 مسلمان نوجوان، ایک کو بھی نہیں پتا کہ نور ہے یا نہیں اس کے اندر، حالانکہ 25 انبیاءوں کی تذکرے قرآن میں سے 25، ایک کو بھی نہیں پتا. اللہ ہم پر رحم کرے. فٹ بال ورلڈ کپ ہوا ہے نا، ایک ایک ٹیم کے کھیلنے والے اور ایکسٹرا پلیئرز کے بھی نام پوچھوں گا نا، فہرست کے ساتھ لوگ آ کے بول سکتے یہ ٹیم میں اتنے تھے اور ایکسٹرا اتنے. صرف 25 انبیاء کے نام ہیں، 25 ہی ستارے ہیں جن کے نام اللہ نے لیے، 25 رسول کے نام انبیاء کے ہیں. ہم کو کسی کو بھی نہیں یاد. کرکٹ ٹیم کے پورے نام یاد تھے، ایکسٹراز کے نام یاد تھے، 98 میں کون سے میچ میں کون تھا، 97 میں کس نے کیا کھیلا، 94 کی جو ورلڈ کپ میں کون تھا، وہ سب یاد تھا. لیکن اللہ کے 25 انبیاء کے نام یاد نہیں. مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے، پھر طے ہوا کہ نور تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا نہیں، واللہ عالم، چھوڑ دو اس مسئلے کو. نوح بول کر ایک نام آتا ہے، اتنا سنے ہوئے ہے کہ 950 سال کچھ تو بھی دعوت واتا کام کیے، اور ان کا نام نوح تھا. لیکن نور کے بارے میں واللہ عالم، شور نہیں تھے کہ ہے یا نہیں. یہ اللہ کی کتاب سے دوری کا حال ہے. یہ اللہ کی کتاب سے، یہ اللہ کی کتاب سے دوری والوں کی سزا ہے. کن پٹی پہ دیں گا. یہی تھا نا مرکز، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں. ارے تو جٹ اور جاہل بولتا ہے اپنے آپ کو، تو سوفسٹیکیٹڈ سے سوفسٹیکیٹڈ گاڑیوں کے انجن کھول کر بناتا ہے. اللہ تجھ سے سوال نہیں کرے گا تو نے دنیا کی گاڑیوں مہارت حاصل کی جو کہ بہت جٹل اور مشکل تھی، لیکن میرے کلام کو سیکھنے کبھی محنت نہیں کی، استاد نہیں پکڑا تو نے جا کر. تو نے سب کچھ کیا، دنیا کی ہر چیز میں مہارت حاصل کی، تو نے کبھی کوئی استاد نہیں پکڑا میری کتاب کو سیکھنے، میرے دین کو سمجھنے کے لیے. نہیں 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 نہیں، قرآن کو سمجھنے کو 14 علوم لگتے، 15 لگتے، 50 لگتے. میں ان پورے علوم کو تسلیم کرتا ہوں. ہاں، قرآن کی تفسیر کو اتنے علوم لگتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کو نہیں. میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھنے کی بات کر رہا ہوں صرف کتاب کو. وہ مفسر جس کو 40 50 100 200 علوم تھے، اس نے اس کا ترجمہ کیا. میں ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے، تفسیر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ترجمہ پڑھنے پہ بھی جھگڑا ہے. ارے جس کا چاہو پڑھو اللہ کی کتاب. تو یہ ہتھوڑے اسی کے لیے دیے جانے والے. یہی مرکز تھا نا. اور ایک روایت میں گز لے کے ایک فرشتہ آئے گا جو بیچ میں کھڑا ہوں گا. اگر دونوں روایتوں کو ملا لے تو ایک کنپٹی پہ دیں گا اور ایک سامنے سے سر پر دیں گا. حدیث میں وہ ایک گز اٹھائیں گا لوہے کی سلاخ اور اٹھا کر زور سے ماریں گا اس کے سر پر کہ اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا، پارٹیکلز بن جائیں گے، اڑ جائیں گا. اور اتنا زور سے وہ چلائیں گے، زمین سے لے کر آسمان تک انسان اور جن چھوڑ کر ہر مخلوق اس کی چیخ سنے گی. اور آپ نے فرمایا حدیث میں، کیا میں تمہیں بتا دوں وہ گز کیسی ہوں گی؟ صحابہ نے کہا بتائیے کیسی ہوں گی. تو کہا اگر ساری انسانیت بھی مل جائے اور سارے جن پہلے سے آخر تک سب ایک جگہ جمع ہو اور اسے گز کو ہلانا بھی چاہے تو تم ہلا بھی نہیں سکتے. فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک ہی فرشتہ جو مار رہا ہے کتنا طاقتور ہے. تو ہتھوڑوں کا عذاب، لوہے کے بھاری بھرکم ہتھوڑے
اور گزوں سے مجرموں کے سر کچلے جائیں گے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 21 اور 22 میں کہا۔ اسی طرح ابو یعلیٰ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گز اس قدر بھاری ہوں گے کہ روئے زمین کے سارے جن اور انس بھی مل جائے تو اس ایک ہتھوڑے یا اس ایک گز کو وہ موو بھی نہیں کر سکتے، ہلا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی کتاب یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات، یہ جنت میں داخلے کی کنجی ہے، اس کو تھام لیں۔ اور جو اس سے روکے آپ کو پڑھنے سے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو اس سے روکے آپ کو پڑھنے سے، سمجھ جائیے حقیقی دشمن کون ہے آپ کا۔ اللہ کی کتاب سے تم روکتے ہو، یہ علوم کی بات تم اس میں کرنا جو تفسیر کرنے بیٹھتا اللہ کی کتاب کی، ہم صرف ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور سمجھنے کی۔ لیکن حسد اور جلن کا ہی معاملہ ہے، ارے اگر لوگ پڑھ لیں گے تو پھر میری ضرورت کہاں محسوس کریں گے آپ لوگ یہاں آنے کی؟ سبھی تو آپ ہوشیار ہو جائیں گے، پھر اگلے سال اجتماع کہاں پائیں گا؟ تو آپ کو جاہل رکھنا میرے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ جاہل رہیں گے تو اگلے سال پھر آئیں گے اور میں پھر آپ کو سکھاؤں گا۔ میری اہمیت تھوڑی کھونا ہے مجھے، چودراہٹ میری تھوڑی ختم ہونے دینا آپ کے سامنے بول کر کہ آپ سمجھ سکتے اللہ کی کتاب۔ اور ایسے ہیلے اور ایسے بہانے اور ایسے روڑے ایسا لگتا ڈال دیے جیسا وہ ریس ہوتی ہے نا، ہڈل، ایک آدمی بھاگتا ہے تو بیچ میں ہڈلس ہوتے ہیں، بیچ میں کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس پہ سے کود کے جانا پڑتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا آج امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا ہڈل ہے۔ آخر میں آدمی بولتا ہے اس کو بند کرو اور اس کو رکھ دو، اس لیے کہ نہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے نہ اس کو سمجھا جا سکتا۔ پھر اللہ کی کتاب ہے، پھر ہدایت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا، اور کچھ لوگ تو حال ہی اللہ رحم کرے کہ قرآن پڑھنے سے وہ تو بیچارے گمراہ ہو جاتے ہوتے، ان کا تو عجیب ہی معاملہ ہے۔ اللہ اپنی کتاب کی شروعات کرتا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، دعا کے بعد کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ان کو شرم نہیں آتی اپنے منہ سے بولتے نہیں قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ تیری نیت میں برکت دے، جو تو جس نیت سے پڑھے تجھے اللہ وہ دے دے۔ تیری گمراہی ہے تو تو گمراہ، میں ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہوں تو میں ہدایت پاتا ہوں۔ اور یہی لوگ جو بولتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے، دوسری کتابیں پڑھو، یہی قصے سناتے ہیں کہ انگریز تھا، اس کے پاس فلاں لوگ چلے گئے، ایک بار قرآن اس کو دے دیے، پڑھ لیا، ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ارے میرے بھائی ایک منٹ سٹاپ کرو کیسٹ کو، آپ نے بولے قرآن میں پڑھوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایک نصرانی نے قرآن پڑھا تو گمراہ نصرانی بن جانا تھا، اس نے گمراہ کرسچن بن جانا تھا نا۔ آپ بول رہے ہدایت پہ آئے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات میں کچھ، کیا میں کچھ غلط سن رہا ہوں یا آپ غلط بول رہے ہیں؟ میں پڑھا تو گمراہ ہو رہا، پیدائشی مسلمان، ایک نصرانی کرسچن ایمان لا رہا۔ اچھا، ایک بہت کٹر یہودی تھا، اس نے قرآن پڑھا، ایمان لا۔ ایک منٹ کیسٹ پھر روکو تھوڑا سا، یہاں آپ نے ابھی کہا کہ میں پڑھوں تو گمراہ ہو جاؤں گا، وہ کٹر یہودی تو اور کٹر یہودی بن جانا تھا، جو گمراہ ہو جانا تھا نا اس نے۔ آپ نے کہا نہ پڑھے تو گمراہ ہوتے، اس کو تو 40 بھی علم نہیں ہوں گے، 50 بھی علم نہیں ہوں گے، ایک بھی علم نہیں تھا بیچارے کو، انگلش پڑھاؤں گا تو انگلش کا علم ہوگا، پھر کیسا وہ ہدایت یافتہ ہو رہا ہے؟ عجیب بات ہے، میں گمراہ ہو رہا ہوں پڑھ کے میرے گھر کی کتاب، اور وہ پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ جو کہتے ہیں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ قصے سناتے ہیں کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی میرے، کہیں نہ کہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے، اس کو بولتے ہیں، کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے ہم سے۔ اللہ کی کتاب کو اٹھا لیں، اس کی تلاوت کے ساتھ پڑھنا معمول بنا دیں، اور شیطان کے گمراہ کن ہٹ کنڈوں سے اور دنیا کی زندگی سے نجات پانے کا وہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ قبر کے سوالات کے جواب اسی کے اندر ہے، آخرت کی کامیابی اسی ایک کتاب میں ہے۔ جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جس کو کبھی منگا لیا جائے، اس کے بارے میں ایک سوال بھی کر لیا جائے تو پسینے نکلنا چالو ہو جاتے ہیں، پسینے، یار کیا بولوں سمجھ میں نہیں آ رہا، معلوم نہیں کیا کیا اس میں انہوں نے بول دیا، فلاں فلاں ہے۔ اس حد تک ہے، یاد رکھیے معاملہ۔ کسی سے پوچھ لیا جائے نا ادنا سے ادنا سوال، قرآن میں کتنے سورے ہیں تو کبھی کبھی پریشان، 112، 110، 111، ایک نے 114 بولا تھا، ایک صاحب بولے تھے 286 ہے اس کے اندر، ایک نے بولے نہیں 200 ہے اس کے اندر، 1000 جواب ملیں گے آپ کو۔ اللہ کی کتاب، اس کے سورے پوچھ رہا ہوں، صرف چیپٹرز نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، یاد رکھیے۔ بہت یہ سخت چیز ہے، نجات کی چیز کوئی چھوڑ بیٹھے ہیں اور باقی سب چیزیں تھامیں۔ بہرحال جہنم میں جو سانپ اور بچھوؤں کا عذاب ہوں گا، آپ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جہنم کے سانپ اونٹوں کے برابر ہوں گے، جو ایک مرتبہ اگر ایک شخص کو ڈس لیں گے 40 سال اس کی تکلیف اپنے رگوں میں، اس کے جسم میں محسوس کریں گا۔ اور جہنم کے بچھو خچر، گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں جو جانور خچر ہوتا ہے، خچر کے بڑے ہوں گے، ایک بار ڈس لیں گا تو 40 سال اس کی تکلیف انسان محسوس کرے گا، اس کے پوائزن کا اثر 40 ایئرس تک چلے گا۔ اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا، اگر جہنم کا ایک سانپ دنیا میں آئے اور خالی سانس چھوڑ دے، زہر تو بڑی بات ہے کاٹ لے، سانس چھوڑ دے تو جتنی زندہ چیزیں سب مر جائیں گی، اور جتنا سبزہ ہے، گرینری، سب جل جائیں گے، صرف ہوا سے اس میں اتنا زہر ہوگا کہ صرف سانس لیں گا تو اس سے جو زہر کے پارٹیکلز نکلیں گے، ساری دنیا ختم۔ ایسے سانپ اور بچھوؤں کا عذاب ہے۔ وہ لوگ یا ہم لوگ جو ایک چھپلک، ایک کاکروچ، ایک چوہے سے ہم ڈرتے ہیں، کیسے ہم اپنے نفسوں کو تیار کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے عذابات کے، اللہ کی نافرمانیاں کرنی نہیں کرنی۔ عورتیں خاص طور سے دھیان دیں، عورتیں تو بڑا ڈرتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ یہ بچھوؤں کا تذکرہ دیکھیے، اب سانپ
اونٹ کے برابر، تو اونٹ کا آپ سائز دیکھیے کتنا ہوتا ہے، خچر کے برابر، جن کی تکلیف 40 سال کی ہے۔ یقیناً آپ نے جو فرمایا نا، جس شخص نے جہنم کے بارے میں سنا اور اس سے بچنا چاہتا ہے، وہ سکون سے سو نہیں سکتا دنیا، وہ جگہ ہی نہیں ہے پھر بہرحال سمجھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرمایا، میں نے جو ہے جنت میں عورتوں کی کثرت دیکھی، حدیث کے الفاظ دیکھی کیا ہے، اور غریب لوگوں کے تعلق سے جو دنیا میں ایک نعمت مال سے محروم رہتے ہیں نا، ان کا بہت اچھا تذکرہ جو ہے قرآن نے کیا، آپ نے کیا، بخاری کی روایت ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، یہ آپ کو غائب کی باتیں بتائے گی، اس میں داخل ہونے والوں کی کثرت غریبوں اور محتاج لوگوں کی تھی۔ میں دیکھنے لگا لوگ جا رہے ہیں، جو ہونے والا ہے آپ کو بتایا گیا، اکثر جو جا رہے غریب اور محتاج لوگ ہیں۔ تو جس کو اللہ نے دنیا میں مال نہیں نوازا ہے، وہ مایوس ہونے کی جگہ نہیں بھائی، وہ خوشی کی بات ہے، ایک نعمت نہیں تو ایک سہولت ہے، آپ کو ایڈوانس جا رہے جنت۔ تو میں نے زیادہ دیکھا ہے مالدار لوگ جنت کے دروازے پہ ہی روک دیے گئے کہ ابھی تمہیں رکو، ان کو نعمت کم ملی تھی تو فرسٹ یہ جائیں گے، اور دونوں کے جانے میں 500 سال کا فاصلہ ہوگا، یہ 500 ایئرس پہلے جا کے عائش کرتے رہیں گے، جنت میں ہی عائش ہوتی، دنیا میں نہیں ہوتی، یہ 500 سال بعد آئیں گے، لیٹ آئیں گے، چونکہ وہ دنیا میں ایک نعمت سے محروم تھے، مال، ٹھیک۔ تو فرمایا روک دیے جائیں گے، جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنت والے مالدار بعد میں جائیں گے، جہنم والے مالدار پہلے جائیں گے، ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور حکم دیا گیا کہ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جہنم میں داخل ہونے والوں کی کثرت میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں جو ہے آپ نے جب یہ کہا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں جائیں گی عورتیں جہنم میں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیوں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہا عورتیں اس لیے جہنم میں جائیں گی، بعض عورتیں، سبھی کے بارے میں نہیں، بعض عورتیں اس لیے جائیں گی کہ وہ اپنے شوہروں کی احسان مند نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتی۔ باپ نے احسان کیا، بھائی نے احسان کیا، بیٹے نے احسان کیا، شوہر نے احسان کیا، شکر ادا نہیں کرتی، ایک بار نہیں کیا، ارے تم نے کیا کیا آج تک؟ اللہ کے رسول نے مثال بھی دی کہ تم ایک مرد جو ہے ایک عورت کے لیے اس کا شوہر سب کچھ کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن اگر ایک کام اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہے تو عورت اس سے کہتی ہے اس کے شوہر سے، میں نے تو آج تک تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی، پورے احسانات کو ایک جھٹکے میں اتار کے رکھ دی، کہ یہ وجہ ہے تمہاری جہنم میں کثرت کی ہونے کی۔ اسی طرح بعض عورتوں کو جو ہے جہنم میں جو ڈالا جائیں گا ان کے تعلق سے آتا وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے باریک اور تنگ لباس پہنیں گی، یہ بھی ایک وجہ ہوگی، ایک ناشکری کرتی ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے وہ تانے زیادہ دیں گی، تانے۔ ایک روایت میں جب صحابہ نے پوچھا کیوں جائیں گی تو کہا تانے، تانے سمجھتے ہیں، کچھ ہوا کہ لان تان کرنے بیٹھ گئے، ایسا ہو جائے تمہارا، ویسا ہو جائے تمہارے بچے، ایسا ہو تمہارا، لان تان کر، ایک وجہ یہ۔ ایک روایت نے فرمایا تنگ اور باریک لباس پہننے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور بعض عورتیں مردوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ڈریس پہنتی ہے اس بنیاد پہ وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گی اور ہمیشہ جہنم میں چلیں گی۔ ویسے انشاءاللہ میرا کل پورا تفصیلی عنوان ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں باتیں آئیں گی کہ آج ہم دیکھتے ہیں یہ عورتوں کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ ان سے بہت زیادہ فتنہ اور فساد مچتا ہے، لیکن آج کیا مرد اور کیا عورتیں، لباس کیوں پہنا جا رہا ہے؟ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، پہنیے نا، آپ کس نے روکا ہے؟ نہیں، بازار میں جا رہے ہیں نا، لڑکیاں آتی ہیں، آپ کیوں فلاں لباس پہن رہی ہے؟ نہیں، وہاں بہت لڑکی ملیں گی دعوت میں اس لیے فلاں ہے۔ حدیث واضح ہے، باریک لباس اور مردوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے والا لباس، جس کے لیے چاہے وہ اپنی چوٹی کو ایسی ڈالے، اپنی چال کو اس طرح سے رکھے، ایسی عورتیں کبھی جو ہے جنت میں نہیں جائیں گی، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں کون ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا، وہ بات رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ باقی لوگ کبھی نہ کبھی نکلیں گے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے، نہیں نکلنے والے نہ باقی تو ہم کریں گے۔ وہ لوگ جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے، اس کے تعلق سے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا، سورہ جو ہے بینہ، سورہ نمبر 98 آیت نمبر 6 میں کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اللہ نے فرمایا کہا بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور شرک مشرک جہنم کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بدترین عذاب ہے۔ تو جہنم میں جو ہمیشہ رہیں گے وہ کون ہیں؟ دو لوگ ہی ہوں گے، کون کون؟ کافر اور مشرک، کافر اور مشرک لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ لوگ سزائیں بھگتیں گے، بھگت کے جنت میں جاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دلیل نہیں کہ ہم جو ہے گناہ کریں، کہ تو بخش جانا ہے نا، اس لیے کہ اگر گناہ کریں گے تو یہ سخت جہنم ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی اس کو پل بھر کے لیے بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مرتد آدمی بھی جنت میں کبھی نہیں جائیں گا، ہمیشہ کی جہنم اس کو ملیں گی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کر لے، پھر ایمان لائے، یہ چانس ہے ان کو ایک بار، پھر کفر کرے، وہ ہمیشہ جہنم میں۔
اور منافق کا آپ پوچھیں گے تو منافق کافر ہی ہوتا ہے نا، اس کی ظاہری شکل و صورت و مسلمان کی رکھتا ہے، کافر میں چونکہ وہ آ گیا تو کافر اور مشرک یہ دو ہی لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اور باقی وہ لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوں گا، ایمان والے ہوں گے، خطائیں گناہ ہوئی ہوں گی، اللہ سے سب سے پہلے زندہ ہے تو توبہ کر لے، اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو دوبارہ نہ دہرائیں، ورنہ توبہ سے مراد خالی ہر بار گالوں پہ پھیر دیا پھر چالو۔ توبہ کی شرائط ہے دل میں نادم ہو، عمل سے اللہ سے توبہ کرے، پھر دوبارہ اس عمل کی طرف پلٹ کے نہ جائے، یہ ہے توبہ۔ تو بہرحال توبہ کر لیں تو بہرحال یہ معاملہ ان کا ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے اہل کتاب اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، جنہوں نے حقیقی رب پر ایمان نہیں لایا، اس کے آخری نبی پہ ایمان نہیں لایا، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے رسالے میں مر جائیں گے، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم جو ہے وہ دل فریب اعمال سے گھری ہوئی، اور جنت سخت اعمال سے گھری ہے، مطلب جنت مشقت سے گھری ہے، جہنم دل فریب اعمال سے گھری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کو جامع ترمذی میں بڑی تفصیل میں بیان کیا کہ جنت جو ہے وہ سخت، مطلب اس کے مشقت والے اعمال ہیں، جہنم دل فریب بہت دل کو اچھے لگنے والے اعمال سے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان دل فریب اعمال کو دنیا میں اللہ کے لیے چھوڑے، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ ایسے اعمال کو اختیار کر جنتی ہو، تاکہ وہ جو ہے ہمیشہ کی جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو۔ اسی طرح جو ہے دنیا میں جو چیزیں کڑوی ہے جہنم کے اعتبار سے میٹھی ہے، دنیا میں جو چیز میٹھی ہے جہنم کے اعتبار سے کڑوی ہے۔ دنیا میں بہت سے اعمال مشکل لگتے ہیں لیکن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر جنت پانا چاہتے ہیں تو، اور بہت سے اعمال دل چاہتا ہے کہ ہم کریں، چھوڑنا پڑے گا اس لیے کہ اگر آخرت میں جنت چاہتے ہیں تو۔ یہ حاکم کی روایت ہے کہ دنیا میں جو چیز میٹھی ہے وہ آخرت میں کڑوی ہے، اور دنیا میں جو کڑواہٹ ہے وہ آخرت کی جو مٹھاس ہے۔ ایمان پہ چلنا کتنا مشکل جاتا ہے، نمازیں پڑھنا مشکل جاتا ہے، کڑواہٹ لگتی ہے نا، تو آخرت میں مٹھاس ہے، اور دنیا میں جو مٹھاس ہے آرام سے زندگی گزار لو، آخرت کی کڑواہٹ کو جو ہے پا لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نافرمانیوں کے اندر جو ہے لذت ہے، یاد رکھیے، اور نیک کاموں کو بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا، لیکن اسی لذت سے بچنے کا جو حرام کاریوں میں ہے ہم بچتے ہیں، اس کا ثواب پاتے ہیں، اور حلال کام کرتے ہیں اس کی جو ہے نیکیاں پاتے ہیں۔ اور جو ہے ایک بات آخر میں جو رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہے جہنم سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے، کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ یا اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جہنم سے نہیں بچ سکتا، یاد رکھیے، اور جنت میں نہیں جا جب تک کہ اس کا رب اس پر فضل نہ کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی آپ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کے وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں، الا یہ کہ میرے رب کی رحمت اور فضل مجھے گھیر لے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اب یہ مت سمجھیں کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی تو جنت پکی، جہنم سے بچ گیا۔ اللہ کا فضل، ایمان کے بعد نیک اعمال، اور اللہ کا فضل اور رحم ڈھانک لے تو ہی انسان جا سکتا ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کون جہنمی ہے، قرآن حدیث نے جس کو بتایا اس کو چھوڑ کر کسی کے بارے میں کبھی منہ مت کھولیے کہ یہ جہنمی ہے، کبھی نہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی نہیں بولی، ورنہ تم نے جس کو غیر مسلم سمجھ کے آج جہنمی کہا، کل کو ہو سکتا ہے ایمان میں مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے اور مجھے شرم آئے کہ یار میں کہاں رہ گیا، اور اللہ مجھ پہ رحم کرے میں نے الزام بھی لگا دیا اپنی زندگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن و حدیث نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں 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 یہ ہے، اس کے علاوہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کون جنتی اور کون جہنمی ہے۔ ورنہ لوگ بہت آسانی سے بولتے ہیں ارے وہ جماعت نا وہ سب جہنمی ہے، وہ فرقہ نا وہ سب جہنمی لوگ ہیں، وہ طبقہ نا وہ تو پورے جہنمی ہیں، وہ ادارہ نا وہ تو جہنمی کام کرتا، لگا دیا، الزام لگا دیا۔ کیا تم غائب جانتے ہو؟ کیا تم کسی کی موت کی حال جانتے ہو؟ تم تو اپنی موت نہیں جانتے ہو، میں تو اپنی موت نہیں جانتا، اور لگا میں کسی کو جہنمی بولنے اور جنتی بولنے۔ میں نہیں جانتا ہوں کس حالت میں مروں گا، میں دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ایمان پہ کرے، لیکن میں جانتا ہوں کیا؟ نہیں جانتا ہوں۔ تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی جہنم کی ہولناکی آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم کوشش کریں کہ اس جیسی سخت جگہ جسے جہنم آگ کہا جاتا ہے، اس سے اپنی نفسوں کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ سورہ تحریم سورہ 66 میں اللہ نے یہی دعوت دی، آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر بہت ہی سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے، جو حکم ہوتا ہے اٹھا کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے اللہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا مالدار تھا، اتنے بڑے خاندان سے تھا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جہنم میں ڈالو، اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو ہم اس سخت جہنم سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اپنے آپ کو ہم جو ہے تیار کریں
کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے اعمال کریں کہ ہم جو ہے جنت میں جو ہے ہمارا داخلہ ہو اور جہنم سے ہمیں جو ہے نجات ملے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام سے ایسے اعمال لے لے جو اعمال تیری رضا کے لیے ہو اور جو اعمال سے تو خوش ہوتا ہو۔ ہم سے ہر وہ اعمال ہم سے دور کر دے اللہ جن اعمال کے بدلے تو جو ہے جہنم لوگوں کو دیتا ہے۔ ہم تمام کو اللہ کفر اور شرک سے ہماری جو حفاظت فرما، ہم تمام کو جو ہے توحید پر اور ایمان پر قائم رکھ، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، مرنے کے بعد جو ہے ہمیں جنت عطا فرما اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما اور ہمیں جہنم سے نجات دے اور ہمیں جو ہے جہنم سے دور رکھ، اس کے عذابات کو ہم سے دور رکھ اور ہمارا جنت میں داخلہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام عظمت ہے، سید عظمت۔ میرا سوال یہ تھا کہ کچھ اذکار پڑھنے سے جہنم حرام ہو جاتی۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کیا ایسے کچھ اذکار ہیں جس کے پڑھنے سے جہنم انسان پہ حرام ہو جاتی، مطلب وہ جنت کا مستحق ہو جائے؟ تو بہرحال اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے میں نے جنت کے بیان میں بھی رکھی تھی کہ جب 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا جاتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں بھیج دے اس لیے کہ میرا سوال کرتا ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ جب کوئی شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے جہنم کی آنکھ سے پناہ دے، اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، ٹھیک ہے، اللہم اجرنی من النار، تو وہ اگر دعا کرتا ہے اللہ سے 3 مرتبہ تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دیں، ٹھیک۔ تو یہ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ ہم دعا کریں اور 3 مرتبہ جو ہے جنت سے جو بھی طلب کرتا ہے اللہ دیتا ہے۔ 3 مرتبہ جہنم کو جو شخص طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے دور رکھ اس سے اور مجھے جنت دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جہنم کہتی ہے اس سے مجھ سے دور کر دے، جنت کہتی ہے اللہ اسے مجھے بھیج دے۔ تو آپ اور ہم اگر عربی نہیں بھی آتی ہے تو اپنی دعاؤں میں جو بھی زبان آپ کو آتی ہے ہمیں آتی ہے اللہ سے جنت طلب کیا کریں اور جہنم سے نجات جو ہے ہم لوگ مانگا کریں۔ رہا باقی چیز ایمان لانا اور پھر اعمال ہے، نیک اعمال جو وجہ بنتے اللہ کے رحم کے لیے اور فضل کے لیے، تو ہم خوب سے خوب ایمان کے بعد جو ہے ایمان کو مضبوط کریں اور خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور بہت ساری نیکیاں جو جنت میں لے جاتی ہے اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے اور کچھ باتیں رکھوں گا کہ وہ اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں، تاکہ وہ اعمال جب پتہ چلیں گے تو ہم ان اعمال سے بچنے کی بھی جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا بدکار مرد اور عورت کو کیا عذاب میں ہوگا جو بیاہی کرتے ہیں اور پاک دامن لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں؟ دیکھیے بدکار مرد اور عورتوں کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، اس تعلق سے احادیث یا قرآن میں سزا تو نہیں آتی ہے۔ دنیا میں جو سزا ان کو دی گئی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آخرت میں کیا مل سکتا ہے۔ بدکار مرد اور عورتوں کو اگر دنیا میں اپنی بدکاری میں پکڑے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ ہو تو بہرحال 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اسی سے میں سمجھتا ہوں یہ بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آخرت میں کیا ملیں گے، لیکن احادیث کے اندر یا قرآن میں آخرت میں کوئی پرٹیکولر سزا کا تذکرہ نہیں آتا ہے کہ فلاں فلاں ملیں گے۔ رہا انہوں نے کہا کہ جو بیاہی کرتے ہیں اور پاک دامن لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں، دیکھیے بیاہی ایک بہت برا عمل ہے۔ حیا چونکہ ایمان کا حصہ ہے، کسی جگہ حیا کے تعلق سے جب بھی حدیثیں آتی ہے جس کے اندر ایمان کا تذکرہ آتا ہے، اس کی شاخوں کا تذکرہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ بیان کرتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، لہٰذا حیا ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کی بیاہی کو اپنے سماج میں فروغ نہ دیں، کسی بھی قسم کے جو ہے برے کاموں کو اپنے سماج میں ہم وہ نہ کریں، اور جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم خود حیادار بنیں۔ رہا معاملہ بہکانے والوں کا تو بہکانے والے بہت ہو سکتے ہیں، ایک الگ چیز ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بہکاوے سے بچیں، اور وہ ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں تاکہ اپنے نفس کو اس قسم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بیاہی کی طرف بہکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ افتخار ہے، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ آپ نے بولا ہے کہ مطلب جو نشہ کرتا ہے تو اس کو عذاب مطلب اللہ تعالیٰ بہت خطرناک عذاب دیں گا، تو نشے کے اندر جو ہے تو تمباکو، سگریٹ، پوڑی یہ بھی آتی ہے کیا؟ کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو بولے وہ نہیں مکروہ ہے، بولے تو یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، یا یہ بھی نشے میں ہی آئیں گی کیا تمباکو والی چیزیں؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا، جو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے جہنمیوں کا پسینہ زین الخبال ان لوگوں کو پلائیں گا جو ہے نشہ جو چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا، سگریٹ جو اس کا تمباکو سے ہی تعلق ہے،
پوڑی، اس کا بھی تعلق مطلب عام زبان میں پوڑی بولتے ہیں ویسے، لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے جو بھی ہے، جس میں ٹوبیکو ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، کیا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور خالی ایک موٹی عقل والے انسان سے سوال کرتا ہوں، بہت میں مسائل میں اور پیچیدگیوں میں نہیں جاتا ہوں۔ میرے گھر آپ آئے، میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لیے میں نے پانی لایا، جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے ہیں، آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر؟ کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت انجریس ہے ہیلتھ کے لیے، اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ وہ پانی پئیں گے یا نہیں پئیں گے مجھے بتائیے؟ نہیں پئیں گے۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی میں پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ پھر میں نے آپ کے لیے ایک چائے لایا، چائے کے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈرنکنگ آف اس ٹی از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، کہ یہ چائے کا پینا خطرناک ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ میں بولوں گا نہیں ابھی نہیں ہوگا، 18-20 سال بعد مریں گے، ابھی نہیں ہوتا، پی لو ابھی تو چائے، اور ایک بار ہی پی لینا میرے پاس آ کے۔ کیا آپ پیئیں گے اس چائے کو؟ آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پیکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھا ہوا نہ ہو تو آگے مجھ کو آ کے بولے کہ نہیں ایسا لکھا ہوا نہیں، کمپنی بڑی خوب کھاؤ خوب پیو، کچھ نہیں ہوتا، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جو چیز انسانی جان کو ہلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی اجازت کا اسلام دے سکتا ہے؟ میں موٹا سوال کرتا ہوں، باقی نہیں۔ کمپنیاں اس کو بتا رہی ہے، ڈسپلے کر رہی ہے، موٹی عقل جڑ عقل بیوقوف کے لیے پکچر بنا رہی ہے، بچھو، سانپ، پھٹا ہوا کلے پھیپڑا، کٹا ہوا گال، تب بھی نہیں سمجھ میں؟ جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بیچارے کو، تو اس کے لیے کمپنیاں پوسٹر دے رہی، بچے کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت بیوقوف ہے، تو ایک ایکس رے پھیپڑا سڑا ہوا، ایک فوٹو گال پورا سوراخ ہوا جس کو کینسر ہو گیا ہے نا، ایک بچھو بنا، کم از کم بچھو تو سمجھ میں آ رہا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر، یہ بات تو بالکل فکس ہوتا ہے۔ اب اس پر بھی آپ چاہیں گے بحث کرنا یہ مکروہ ہے حرام؟ اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کہ کوئی چیز کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے گھر کی چائے نہیں پی رہے، میرے گھر کا پانی نہیں پی رہے، تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتے اور کہہ سکتے نہیں یہ مکروہ، اسلام اجازت دیں گا اس کی کہ کھاؤ؟ تو مکروہ چیز کے پر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے، مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ آپ مکروہ بول کے روز صبح شام چالو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ کہاں سے ہوا ہو؟ یا تو آپ اس کو حلال بول دیجیے سیدھے سے، کیونکہ مکروہ کبھی کبھار کا ہے، حلال بول دیجیے اس کو سیدھے سے، یا پھر دوسری اصطلاح حرام بول دیجیے آپ اس کو، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے، چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا، وہ حرام ہے۔ نہیں میرے کو آپ ڈبہ لا کے تو ڈبہ کچھ نہیں ہوتا، میرے کو پیک کے پیک لا کے تو کچھ نہیں ہوتا میرے کو، آپ کہاں بولے چکر وکر کی بات؟ یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں۔ مانا یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو یہ مانا ہے، پہلی بار کسی نے تمباکو کھایا تو کیا حال ہوتا اس کا؟ عقل ماری جاتی نا، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا تھوڑی دیر، ارے کچھ تو گڑبڑ ہو گئی، ارے غلط پان آ گیا، آپ کو غلطی سے ہوتا ہے نا۔ چکر آئے، شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا۔ حدیث واضح ہے، جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں۔ آپ نے سمجھ رہا بات؟ نہیں کلیئر ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمباکو حرام ہے، کلیئر ہونا میرے کو، جب تک میں نہیں مان سکتا اس کو۔ تو پھر میرے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی، جن کے لیے حکم موجود ہے، اس کو سمجھانا ہے، حکم موجود ہے۔ چکر آنے والی چیز لکھا ہوا ہے کہ اس سے انسانی جان جا سکتی ہے، وہ چیز واضح ہے، جانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اپنی مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے، جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جان لینا اپنی حرام ہے، واضح نہیں، حکم موجود ہے، نام نہیں ہے اس چیز کا۔ بہت ساری چیزیں اگر آپ ایسا بولے نام سے تو پھر تو حدیث میں بینک کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں انٹرسٹ کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں میڈیکلیم کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں تمباکو کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں گانجے کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں مختلف نئے ڈرگز جو آ رہے ہیں اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں، سائنٹیفک کوئی نیم نہیں ہے۔ مطلب بھی تو جا سکتے ہم کہتے نہیں علماء نے سمجھایا، دیکھو فلاں ہے، تو یہاں کیوں ہماری عقل ماری جاتی کی بات کو نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے، اس سے مال کا نقصان ہے، اسراف ہوتا ہے، وہ عقل کو ہمارے مار دیتی ہے، اور ایک اچھے خاصے صحیح سالم انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے نہیں لیتی ہے؟ لے لیتی ہے نا۔ ایک اچھا خاصا جسم ہے، سلامت ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جب کوئی آدمی نشہ کرے تو نشہ جب تک نہ کرے وہ کام ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغیر سگریٹ پیے تمباکو کھائے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، معلوم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے، جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے، سمجھ رہا؟ جب تک وہ کھائے نا وہ کام نہیں کر سکتے ہو، ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں
دنیا کے اندر جو موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجوہات، کئی وجوہات ہیں موت کی، ٹاپ 10 میں سے اگر فرسٹ 3 کے اندر کاؤنٹ کیا جائے تو جو ٹاپ موسٹ وجہ جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دنیا میں مرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ، وہ ہے تمباکو نوشی کی وجہ سے۔ ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہیں ہر سال صرف یہ تمباکو کی وجہ سے۔ مجھے بتائیے، دنیا گواہی دے رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اسے دھڑا دھڑ وہ کھانے سے، کیا اس کی اجازت دی جائیں گی آپ کو کھانے کی؟ وہ ہم تفصیلات میں جائیں نہیں، حرام حلال مکروہ کی، میں تو سمپل ابھی کوشچن کر رہا ہوں، اس اصطلاح پہ ہم جا سکتے ہیں، اس پہ بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لیے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات ہی اتنے ہیں اس کے باطنی اور کیا ہوں گے۔ یہ تو وہ ہے جو کمپنیاں مکمل ڈسپلے نہیں کرتی، اٹ میں کاز کینسر اتنا بول کے چھوڑ دیتی ہے۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے، کمپلسری یہ ڈالنا، وہ نہیں لکھا، جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو 18 سال پیا، چین اسموکر تھا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کی خاتون نے، اس کی بیوی نے کمپنی پر کیس ڈالی اور کل ہی اس کی پوری ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، $23 بلین کا ہرجانہ کمپنی کو پے کرنا پڑا، صرف وہ نہیں لکھنے کی وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباکو کھانے سے کینسر ہو سکتا، اس کو ہوا، ثابت ہوا۔ دنیا گواہی دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلائیں یہ سب چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کے حال کر دیا۔ شروعات یہ گٹکی اور پان سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تمباکو جاتی ہے، پھر اس کے بعد شراب اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے، افیم اور گانجا اس کے لیے معمول ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اس حد تک میں نے دیکھا جب نشے میں بڑھتے ہیں تو نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے، اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے، اس کو بڑھانا پڑتا ہے۔ تمباکو کے اندر بھی زہر ملا کر جو ہے کچھ تو بھی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ تمباکو کی سگریٹ میں بھی وہ بچھو کو زہر ڈال کے پیتے ورنہ ان کو نشہ نہیں آتا۔ حالت یہ ہے کہ ابھی پی رہا تھا، ابھی کھا رہا تھا، ابھی چپکا رہا ہے، ابھی سونگ رہا ہے، ابھی ڈال رہا ہے، ابھی لگا رہا ہے، زندگی ختم ہے اس کی اس میں، اور جتنا کرے گا کم ہے، اور کسی دن کے نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشوں کی وجہ سے، یہ گندی عادت پال لی انہوں نے، ہے نا۔ بہت سے لوگوں کا اللہ رحم کرے یہ حال ہے۔ بہت سی قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباکو حرام ہے، صرف اسلامی نہیں جو اس کا حرام، اور بھی مذہب جو ہے حرام قرار دیتے ہیں اس کو۔ تو ان قوموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو حرام قرار دیتے تو اپنی عبادت گاہوں میں لے جانا حرام ہے، تو ان کی عبادت گاہ میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بولتے باہر رکھ کے آنا، اندر نہیں لانا چونکہ حرام ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی اندر جاتا لے کے، نماز میں کبھی کبھار سامنے گر جاتی ہے رکھ بھی دیتا ہو، جب میں ٹائٹ ہو جا رہا تو بازو رکھ کے دیتا ہو۔ طہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتے یار کوئی آ کر گیا، انجن چالو تھا مطلب تھوڑی دیر پہلے، طہارت خانوں میں اسمیل مطلب سگریٹ مار رہا ہے، دھواں آ رہا کبھی اندر سے۔ اب کوئی ایک آدھ نیا آدمی ہوگا دھواں آ رہا کے پانی ڈالتے 2-4 بکیٹ اوپر سے تو اندر سے آ جاتی یہ میں جلا رہا ہوں، آگ نہیں لگی ہے طہارت خانے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کیا میں بیٹھے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے، مسجد کی چھت پہ جا کے بیٹھے ہوئے۔ اعتکاف میں بلا وجہ مسجد کی چھت پہ نہیں جانا چاہیے آپ کو۔ نہیں بولے وہ بلا وجہ کہاں تھا، وہ تو کمپلسری تھا، بلا وجہ تو تھا ہی نہیں، کمپلسری تھا، ہے نا۔ اور کسی دن سمجھو نہیں ملا تو سارا دن پریشان۔ کیوں؟ وہ جب تک نہیں ہوا تو، جب تک ان نہیں ہوا تو ادھر سے آؤٹ نہیں ہوتا۔ پورے جسم کو آپ نے کسی کے حوالے کر دیا جس کو اللہ نے آپ کو تر و تازہ اور فطری رکھا تھا، پیدا ہوئے تھے خود بخود پیشاب کر رہے تھے، خود بخود پیخانہ کر رہے تھے، نیچرل تھا، آپ نے اتنا بائنڈ کر دیا کہ آپ کا پورا بلڈ کنٹرول تمباکو کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب تک کھائے اور پیے نہیں، نہ طہارت کر سکتے، نہ پیٹ صاف ہو سکتا ہے، نہ سوچ سکتے، نہ کام کر سکتے۔ گھر میں باپ بیمار ہوں گا یہ کچھ نہیں کر جب تک سگریٹ نہ پیے، تو عقل کام ہی نہیں کرتی کہاں لے جاؤں، سگریٹ پینگا۔ اندازہ لگائیے آپ نے اپنی عقلوں کو کتنا مار دیا ہے ایک احکام کو شریعت کے چھوڑ کر۔ ابھی بھی آپ بحث کرنا چاہیں گے مکروہ یا حرام، اس پہ بھی میں لمبی بحث کر سکتا ہوں پھر ہے یا نہیں، لیکن جن لوگوں کی تجارتیں اس پہ ڈیپینڈ ہیں، جو خود عادی ہے کھانے کے، کیسے بولیں گے بھائی غلط ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی بھی ہے لیکن اسلام کے مطابق غلط ہے تو مجھے بالکل نہیں شرمانا چاہیے بولنے میں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ کام کروں۔ اسلام کو نہیں بدنام کر سکتا ہوں نا، نہیں غلط ہے لیکن میں کرتا ہوں، لیکن بھائی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم آنے والی نسلیں تو اس بات کو سمجھیں گی کہ یہ غلط ہے۔ اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوں، بہت سارے جن لوگوں کو اس تمباکو اور یہ نشے کی عادت ہوئی ہے اس کی وجہ وہ خود نہیں ہے، ان کے والدین، مطلب باپ، ماموں، مطلب باپ ہے، ماموں ہے، چاہے رشتہ دار ہے، جنہوں نے پی کر پھینکا تھا اور پہلی بار اس نے وہیں سے سیکھا سگریٹ کو۔ تو آپ ایک انسان کو ایک غلط راہ پر بھی ڈال رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی کو خیر کی طرف بلائے اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے تو ہر آنے والے کا ثواب ملے گا اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں، اور جو شخص کسی گناہ کی طرف کسی کو بلائے جس کی وجہ سے وہ اس پر چل پڑے، اس کی بھی پوچھ ہے، اس کا بھی یہ گناہ کا حصہ اس کو ٹرانسفر ہوتے رہیں گے۔ بہت بڑی برائی ہے، موت کی وجہ ہے،
کثرت موت کی وجہ ہے، انسانیت کو نقصان دہ چیز ہے، حلال مال کو ضائع کرتی ہے، انسانی جسم میں ہزاروں ہزار قسم کی بیماریاں دیتی ہے، عقل سلیم کو مار دیتی ہے آپ کی جو اللہ نے دے رکھا ہے، اور پتہ نہیں کتنے انگنت نقصان ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے احتیاط کرنا چاہیے، یہ بہت سخت قسم کی چیزیں ہیں اور یہ شروعات ہوتی ہے بہت بڑے بڑے نشوں کی، تو لہٰذا ہم کوشش کریں ہر قسم کے یہ تمباکو نوشی سے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول اور سماج کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو نکل جائیں گے، یا جہنم میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ نبی اولیاء کے دامن پکڑے ہوگے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت انبیاؤں کو اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملائکہ کو، اس میں سب سے پہلے مقرب فرشتوں کو، پھر دیگر فرشتوں کو، اس کے بعد انسانوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سب کو موقع دیں گا، جو کہ اگر نیکوکار ہوں گے تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے اور سفارشیں ان کی ہوں گی جن کے تعلق سے اللہ طے کر چکے ہوں گے جنتی ہیں۔ پھر آپ بولیں گے جب جنتی طے کر دے سفارش کیوں ہوں گی؟ سفارش اس لیے ہوں گی کہ اللہ کو اس آدمی کا مقام وہاں بتانا ہوگا کہ یہ کیا تھا، اس لیے اللہ نے طے کر چکا ہے کہ یہ 100 لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ ایک آدمی کو سفارش کرنے لگائیں گے، تم کرو، کیوں کرو؟ تاکہ تمہارا مقام پتہ چلے لوگوں کو تم کیا تھے۔ تو جنت اللہ ہی طے کرے گا کس کو دینا ہے، لیکن لوگوں سے سفارشات کروائیں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے، پکڑ لیں گے؟ دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مقام محشر میں ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، تو مقام محشر وہیں تو ہوگا نا، فیصلہ حشر وہیں فیصلہ ہو رہا ہے۔ مقام محشر میں کسی کے پاس دامن ہوگا ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت انسان بغیر ختنہ کیے ہوئے اور ننگا ہوں گا۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کیا سب بغیر کپڑوں کے ہوں گے؟ تو کہا ہاں اے عائشہ، کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، چونکہ مقام ہی ایسا ہے، کوئی سوچے گا نہیں کیا ہو رہا، سب کو پڑی اپنے نجات کی، تو کپڑے تو ہے ہی نہیں ہوں، تو دامن کا سوال کہاں سے آیا؟ دوسرا نہیں اس کے بعد بھی جو سفارش چلی، شفاعت کبریٰ جو آپ ہم کریں گے، شفاعت صغریٰ جو فرشتے اور اولیاء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، ہم نہیں جانتے کہ انبیاؤں کے علاوہ اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کون کون سفارش کریں گا، ہم کو نہیں پتا ہے۔ سفارشی اللہ طے کریں گا نا، کہ اللہ نے کانٹریکٹ دے کے دنیا میں بھیجا کہ یہ سفارشی بن جائیں گے، جیسے ہم نے بنا دیا فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی۔ انبیاء اور مقرب ملائکہ نزدیکی فرشتوں کے علاوہ کون سفارشی ہوگا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ کی طرف کی بات ہوگی، اللہ کس کو سلیکٹ کر رکھا ہے سفارش کرو، ہم نہیں جانتے۔ تب ہم کون ہوتے پہلے سے طے کرنے والے کہ انبیاء اور اولیاء اور فلاں کریں گے؟ انبیاء تو ٹھیک ہے وہ کریں گے، اپنی اپنی قوموں کی آپس میں بھی کریں گے، لیکن وہ سفارش کس بنیاد پہ ہوں گی؟ اللہ جن کو معاف کرنا چاہیں گا ان کے تعلق سے انبیاء کو اور فرشتوں کو اور نیکوکاروں کو سفارش کرو، تاکہ ان سے ان کو عزت ملے جو سفارش کر رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا، یہ کوئی منمانا ڈیسیجن تو نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر آئیں گے اور ہم کو سب کو پکڑ کے بولیں چلو یہ میرے ماننے والے تو جنت میں چلو۔ ایسے واقعات میں نے سنے بھائی کہ ہمارے پیر آ جائیں گے، کسی کا انتقال ہو، ان کے روح قبض کرنے پیر آ گئے، ملک الموت تو آئی نہیں ان کو، اور لے کر سیدھا جنت میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حالانکہ ایسے واقعات ہیں بھائی، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ اگر وہ محشر میں کیا حالات ہوں گے اگر اس کو رکھا جائے تو حالات یہ ہوں گے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ جو ہے پسینے میں شرابور ہیں، اور لوگ کہیں گے چاہے جنت ملے یا جہنم، بس فیصلہ شروع ہو جائے، یہ تکلیف سے تو نجات ملے۔ سورج کی نزدیکی لوگ سب ملیں گے، ایک جٹ ہوں گے، کہیں گے آج کیا کیا جائے، اللہ کو کیسے منایا جائے، اللہ اتنے غضب میں ہوں گا کہ اس سے نہ پہلے ہوا ہوں گا نہ اس کے بعد ہوا ہوں گا۔ حدیث بہت طویل ہے لیکن میں مختصر رکھ رہا ہوں۔ تو لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو علیہ السلام، یہ پہلے نبی ہیں، تو لہٰذا اللہ ان کی سن، وہ جائیں گے اور کہیں گے آدم اللہ سے آج تم سفارش کرو، یہ شروع ہو جائے، حشر قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھ پر رحم کرنا، اللہ مجھ پر رحم کرنا، میں تو آج نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ اتنے غضب میں نہ اس سے پہلے کبھی ہو نہ اس کے بعد ہوں گا۔ اگر کہ اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو کہا تھا اس جھاڑ کے قریب نہ جانا، میں تو آج کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام، ہمارے باپ یہ کہیں۔ آدم علیہ السلام کہ تم ایک کام کرو، تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول تھے، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، ہو سکتا ان کی سفارش ہے۔ لوگ مل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں کہ نوح آج تم اللہ کے پاس سفارش کرو کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اتنا غضب ہے، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے خود اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی تھی، میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا، میرا پیچھا چھوڑو بھائی، کہیں اور جاؤ۔ یہ انبیاء کانپ رہے ہیں، اولیاؤں کا کیا حال ہوگا ابھی سوچ ہی لیجیے، انبیاء کانپ رہے ہیں۔ لوگ آدم نوح علیہ السلام کہیں گے تم شاید ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کچھ کر سکے، وہ اللہ کے خلیل ہے، دوست ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت پہلے نبی، نوح علیہ السلام کی فضیلت پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست ہے۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو اکیلا ہوتا ہے،
دوسرا ویسا نہیں بن سکتا اس کا، بہت خاص، اس کو جگری دوست بولیں گے، دوست تو بہت ہوتے ہیں جس سے ہم رازداری کرتے سب کرتے، اس کو خلیل بولتے ہیں۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو دوست، آج سفارش کر دو، بس قائم ہو جائے میزان، لگ جائے حساب کتاب میں نمبر ہمارے شروع ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ سے دنیا میں 2 ایسی خطا ہوئی تھی جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے، میں تو نہیں جاؤں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ شاید موسیٰ کے پاس جاؤ، ان کا شرف یہ کہ اللہ نے کلام کیا، فضیلت یہ شاید اللہ نے سیدھے بات کی، شاید وہ کرے۔ لوگ جائیں کہیں گے اے موسیٰ آج جو ہے تم اللہ کے سامنے سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ اتنے غضب میں جائیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا، کہ تو اللہ نے اگر میری وہ خطا پکڑ لی نا، جو میں نے ایک بکا مارا تھا ایک شخص جس سے وہ مر گیا تھا، میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تم شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام، چونکہ وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی، ان کے پاس جاؤ، شاید وہ سفارش کریں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ سے فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا عذر آپ نے نہیں بتایا، وہ کہہ دیں گے میں نہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، شاید یہ سفارش کرے۔ کہاں سے بات کہاں تک آ رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں آگے بڑھوں گا، اللہ مجھے چند کلمات سکھائیں گا، میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اتنی دیر پڑھا رہوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا، ان کلمات کو پڑھیں گا جو میرے رب نے سکھائے ہوں گے، اور جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوں گا، مجھ سے کہیں گا محمد اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گی، مانگو، عطا کیے جاؤں گے۔ پھر میں سفارش کروں گا، اور وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ فیصلہ کر چکا ہوں گا جنت میں، اور ایک لوٹ جائیں گا، صرف ایک لوٹ جائیں گا، ایک طبقہ جائیں گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں، پھر اتنی دیر پڑا رہوں گا جتنے میرا رب چاہیں گا، پھر میں دعا کروں گا، اور پھر اللہ کہیں گا محمد اٹھو، بولو، سنے جاؤں گے، مانگو، عطا کیے جاؤں، پھر میں سفارش کروں گا، پھر کچھ لوگوں کو اللہ بھیجیں گا، پھر میں گر پڑوں گا۔ دیکھیے ایک لوٹ میں سب بھی نہیں جا رہے ہیں، اب کہاں آپ لا رہے باقی لوگوں کی بات؟ جو طے شدہ سفارشی ہے وہ دامن جھٹک رہے ہیں ایک دوسرے کا، انبیاء طے شدہ ہے نا سفارش کرنے والے، گھبرا رہے رب کے سامنے، کیا مذاق بنا رکھا ہم نے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے جن کے نام آپ لے رہے ہیں۔ انبیاء اور مقرب ملائکہ ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا ہے کون سفارشی ہے ہمارا، ہم نے خود ساختہ بنا لی، سیلف ڈیفائنڈ، یہ ہمارے مشفی ہے، یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ بہرحال اس بات کو ہم سمجھیں، لہٰذا اور یہ انبیاء کس کی سفارش کریں گے؟ چلیے کس کی کریں گے سفارش؟ جو ان کی سنت پہ عمل نہیں کر کے آیا، جو ان کے طریقے کی مخالفت کر کے آیا، جس نے ان کی اور جو پیغام لائے تھے اس کو چھوڑ کر، ان کی کریں گے سفارش کہ اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن میرے بارے میں بہت بولتے تھے، ان کو سب کو جانے دو میرے پیچھے۔ جتنے لوگ دیکھیں جو یہ سفارش اور دامن کی بات کر اکثر بے نمازی ہیں۔ چلیے اللہ کے ولیوں کی مثال لے لیجیے جی، کہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، یہ کس کی سفارش کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں، جو طریقے پہ یہ چلے یا ان کے خلاف جو چلا ان کی کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ۔ نہیں ہم فلاں اللہ کے ولی کو ماننے والے، آپ نہیں مانتے، ارے ہم بھی مانتے اللہ کے ولیوں، اللہ کے نیک بندوں کون نہیں مانتا ہے نا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، اس کے بعد تابعین ہوتے ہیں، یہ بھی تو ولی ہے نا، کبھی ان کے بارے میں اللہ کے ولی تصور بھی نہیں کرتے، ان سب سے نیک لوگ ہیں، سمجھ رہے آپ بات؟ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ جس ولی کا نام لے کر بولے اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی زندگی جیسی تھی ویسے شکل بھی نہیں بنائی تم نے آج تک، سمجھ رہے آپ بات؟ تو کیا ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جو ان کے خلاف چل کر؟ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اجازت دے ایسے لوگوں کو کہ ایسوں کی سفارش کرو جو سنت کے خلاف نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا غلط کام کرے۔ تو بہرحال سفارش ہوں گی وہ اللہ دیں گا، اور ظاہر سی بات ہے وہ نیکوکاروں کی ہوں گی، سیلف ڈیفائنڈ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے، اور وہ نیک لوگ ہی کریں گے، ہر کسی کی سفارش نہیں۔ السلام علیکم، ہمارا نام سید عادل احمد ہے، ہم ایک اسکول میں جاب کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ سوال ہے کہ ہر شخص جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، جتنے بھی مرحلے اس کو پار کرنے کے بعد جنت ہر انسان کو ملیں گی، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر اپنے ایمان کو بچا کر آئے گا اسے جنت ملنے والی ہے۔ تو یہ رائی کے دانے والا جو ایمان ہے اس کی تھوڑی وضاحت چاہتے ہیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ شخص بھی جائیں گا جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ قیامت سے قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی ایسی حدیث آتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت سے پہلے، صرف ان کو اتنا پتا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے کہا کیا ان کو محمد رسول اللہ نہیں پتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کو محمد رسول یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو کہا پھر لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ تو کہا یہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ توحید بڑی اہم بات ہے۔ تو بھائی کا سوال ہے وہ رائی برابر دانے کی حدیث سے جو آ رہی ہے کہ اتنا ایمان ہوگا، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل تھا، اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، لیکن اعمال نہیں کرنے کی وجہ سے اور رائی کے دانے کے برابر مثال دی جا رہی ہے۔ اعمال نہیں تھے،
توحید پرست تھا، شرک کبھی نہیں کیا، کفر اور شرک پر نہیں مرا، لیکن گناہگار تھا، جس کی وجہ سے ایمان کو مثال دی جا رہی رائی کے برابر ہے، لیکن مکمل ایمان پر تھا۔ اعمال غائب تھے، نیک صالح اعمال، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گا اور جلیں گا۔ جلنے کے بعد آخر میں ایسے لوگوں کو جو توحید پر تھے وقتاً فوقتاً، جو اس مثال کے طور پہ ایک آدمی صرف توحید پر اور کوئی عمل نہیں کیا اور ساری زندگی گناہ کیا، توبہ بھی نہیں کیا، جلیں گا، جلنے کے بعد اسے نکالا جائے گا۔ سمجھ رہا بات کو؟ نکالا جائے گا۔ تو جو حدیث میں رائی کے دانے کے برابر تذکرہ ہے، محدثین اس کی شرح کرتے ہیں، اس کا معنی ہے اس کا ایمان مکمل ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، کفر نہیں کیا ہوگا، اور شرک اور کفر موت بھی نہیں آئیں گے، لیکن بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے جس کے سزا بھگتیں گا، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گا۔ اور صحیح مسلم کی بہت ساری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جب جہنم سے لوگ نکلیں گے جنت میں جائیں گے تو لوگ انہیں جہنمی جہنمی کہہ کر پکاریں گے۔ وہ اس لیے پکاریں گے کہ ان کو یاد دلائیں گے اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے فضل کر دیا، جہنم سے آ گئے، جہنم سے آ گئے، جہنم سے آ گئے۔